جی میں ڈیٹا اینڈ ریسرچ ان ایجوکیشن کا جو ریسرچ کنسورشیم ہے اس کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام حارث خلیق ہے اور یہ جو پروگرام ہے یہ کوئی 30 ماہ پر محیط ہے، جو 30 months لانگ پروگرام ہے. ریسرچ اس کا بنیادی تھرسٹ جو ہے وہ تعلیم پہ تحقیق ہے. K-12 یعنی کنڈر گارٹن سے لے کے 12ویں جماعت تک جو بنیادی تعلیم کا معاملہ ہے. اور دوسرا اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات اور ہے وہ یہ کہ اس کے 2 حصے ہیں ریسرچز کے. ایک کنسورشیم ہے جس میں آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ جس کو لیڈ کر رہا ہے، اس میں آغا خان یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اور سائٹ سیورز اس میں شامل ہیں اس کنسورشیم میں. اور یہ اس کے علاوہ ہمارے کچھ ریسورس پارٹنرز ہیں، کچھ نالج پارٹنرز ہیں اور بہت سے تھیمیٹک لیڈز ہیں. نگہت لون صاحبہ یہاں موجود ہیں جو ہماری ایک تھیمیٹک لیڈ ہیں اس پروجیکٹ پہ. اس کے علاوہ جب ڈاکٹر دلشاد اشرف آپ سے ریسرچ ایجنڈا پہ بات کریں گی تو آپ کو اس کی تفصیل بھی آپ کے علم میں آئے گی. اس کا کنسورشیم لیڈ سٹڈیز ہیں ہماری. کچھ سٹڈیز ہماری ایسی ہیں جو کہ کنسورشیم کے جو ممبران ہیں وہ کر رہے ہیں. اس میں سے کچھ شروع ہو چکی ہیں، 15 کے قریب ہیں وہ سٹڈیز. وہ کچھ شروع ہو چکی ہیں اس میں اور کچھ ہونے والی ہیں. تو اس سال کی امید یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک یعنی بائی ڈسمبر 2024 کنسورشیم لیڈ سٹڈیز ساری شروع ہو چکی ہوں گی. اور اراؤنڈ دا سیم ٹائم یعنی سال کے اختتام سے کچھ قبل یہ جو کال ہے جو ایک ریسرچ گرانٹ فنڈ ہے اس پروجیکٹ کا حصہ جس کی مالیت 3.59 ملین پاؤنڈز ہے اور اس میں امپلیمنٹیشن پائلٹ ٹو اسکیل پر ریسرچ ہے اور ساتھ ساتھ یہ کال ہے. اور اس کال میں ہماری یہ خواہش ہوگی کہ آپ لوگ اسے استعمال کر سکیں. ظاہر ہے کہ کمپیٹیٹیو پروسیس ہوگا، پیئر ریویوڈ ٹیکنیکل ریویوز وہ سارے ہوں گے. اس پروسیس میں بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل جو ماہرین ہیں تعلیم کے وہ شامل ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری خواہش ہوگی کہ آپ لوگ اسے اس میں اپلائی بھی کریں اور آپ کے جو ہمارے ریسرچ کویسچنز ہیں انہیں آپ کی جو اور وہ خاصا وسیع ہے ایجنڈا، تو اس کو آپ کی دلچسپی اور آپ کی استعداد کے مطابق جو بھی آپ کو سوالات سمجھتے ہیں آپ کے اس پہ آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے آپ کے ادارے کو آپ کو، تو وہ آپ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. چونکہ پاکستان میں تحقیق کا کام اور تحقیق کی اہمیت پر بہت کم توجہ ہے. ہمارا اسی لیے جو ڈے ریسرچ کنسورشیم کا اردو میں سلوگن ہے وہ ہے بھی جرأت تحقیق ملے، کیونکہ ہمارے ہاں دوسرا مصرع اس کا ذرا پرابلمیٹک تھا تو وہ نہیں ہے اس میں شامل، کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ جرأت تحقیق ملے کا مطلب یہ ہے کہ کویسچن کیا جائے ایگزسٹنگ پالیسیز کو، ایگزسٹنگ پریکٹسز کو، اور جو ایگزسٹنگ پالیسی اور جو ایبسنس آف اینی پالیسیز اور پریکٹس ہے اسے بھی دیکھا جائے، تو ایک ایویڈنس جنریٹ کیا جائے فار بیٹر ایجوکیشن سروس ڈلیوری. اور یہ یہی اس پروگرام کا مقصد ہے. ساتھ ساتھ ہمارا ایک کیپیسٹی اسٹرینتھننگ کا کمپوننٹ ہے جس میں ہم یوزرز آف ریسرچ اور پروڈیوسرز آف ریسرچ کی کچھ تربیت اور کچھ ان کی ہینڈ ہولڈنگ اور ان کی مینٹرنگ کا کام بھی کرتے ہیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس پورے عمل میں جو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن ہے، جو پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں تعلیم کے، اور جو دیگر جو ادارے ہیں خصوصی طور پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن پائے جس کے ڈاکٹر زیغم قدیر صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری ایک قریبی کولیبوریشن اور تعلق ہے. اور تو یہ اور گلگت بلتستان کا بھی جو یعنی علاوہ چاروں صوبوں کے، تو ان کے اور یہ سارے ایریاز ہمارے مینڈیٹ کا حصہ ہیں. یعنی پاکستان کے چاروں صوبے، فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری اور گلگت بلتستان. تو آپ سب کو بہت میں خوش آمدید کہتا ہوں. اپنا تعارف میں کرا چکا ہوں. میری خواہش ہوگی کہ ایک کوئکلی ایک راؤنڈ آف انٹروڈکشنز ہو جائے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے نام سے واقف ہو جائیں. کوئی بات بھی نہیں کرے گا پھر کہ کس کو کس کا نام یاد نہیں رہا، لیکن ایک اندازہ ہو جائے گا اور آپ کے ادارے کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے آپ تشریف لائے. جی حیدر صاحب آپ وہیں سے شروع کریں. جی میرا نام حیدر علی ہے، میں ایز اے فنڈ مینجمنٹ لیڈ ڈیئر RC میں کام کر رہا ہوں. جی السلام علیکم، غفار بنگش ایز فنڈ مینجمنٹ آفیسر فار ڈیئر. تھینک یو.
Professor Dr. Malik Ghulam Behlol, Fatima Jinnah Women's University, Dean Faculty of Education. جی محمد ایوب بزدار, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, ورکنگ ایز ایسوسیٹ پروفیسر دیر. السلام علیکم جی, آئی ایم ڈاکٹر طارق موج, ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسلام آباد. میرا نام نیر ہے, میں قائد اعظم یونیورسٹی کا ریٹائرڈ پروفیسر ہوں, لیکن اس وقت میں سینٹر فار سوشل جسٹس نام کی ایک تنظیم ہے لاہور میں, اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. سید اشتیاق الحسن گیلانی فرام آرگنائزیشن یوگڈ یونائٹیڈ گلوبل آرگنائزیشن آف ڈیولپمنٹ, اور ہمارا ون آف دا مین تھیمیٹک ایریا ہے ایجوکیشن, اینڈ وی ورکنگ ویری کلوزلی ود دا منسٹری آف ایجوکیشن. تھینک یو. السلام علیکم, رضا فاطمہ, پروجیکٹ مینیجر ایٹ سبق. تھینک یو. السلام علیکم, صفیہ صدیقی, لام اسکول آف ایجوکیشن. السلام علیکم جی, ظفر حبیب, انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز. السلام علیکم جی, میرا نام جاوید ملک ہے, میں ملالہ فنڈ میں کام کرتا ہوں. وی ہیو 23 پارٹنرز. ہم خود تو اپلائی نہیں کریں گے, لیکن ہمارے پارٹنرز کو ہمارا کام ہے ٹو لنک دیم ود دیز پروگرامس. اور سیکنڈلی آئی آلسو ورک ود دی یونیورسٹی آف باتھ ایز اے ڈاکٹرل ریسرچر, تو ایک وہاں سے بھی مجھے پریزنٹ کروں کہ کوئی اگر انٹرسٹنگ تھیمز ہیں تو ہم ان کے ساتھ لنک کریں. تھینک یو. السلام علیکم, دس از محمد انور, آئی ایم ریپرزینٹنگ سینٹر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی CGPA. السلام علیکم جی, میرا نام سلمان ہے اینڈ آئی ریپرزینٹ نالج پلیٹ فارم. السلام علیکم, میرا نام محمد اسماعیل ہے, گلو کنسلٹنٹ مینیجر M&E. السلام علیکم, میرا نام محمد سلیم ہے اور میں جونیپر پالیسی کنسلٹنگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم, this is Shaila Adnan from Fatima Jinnah Women's University. I'm working there as assistant professor in Department of Media and Communication Studies. Secondly, I'm also working as Pakistan ambassador of International Association of Media and Communication, where we have recently established a research group that is working for the inclusive communication in persons with disabilities. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Zainab Iqbal. I work at FCDO as an education advisor. السلام علیکم, میرا نام دلشاد اشرف ہے, میں ڈیر آر سی کی ریسرچ ڈپٹی ریسرچ ڈائریکٹر ہوں, اور آئی ایم آلسو ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ آقا یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ. تھینک یو. السلام علیکم جی, ڈاکٹر زیگم میرا نام ہے, اور میں ڈائریکٹر پالیسی ریسرچ ہوں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن. اور ہمارا جو ہے ادارہ جو ہے وہ ایک پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے, اور ہم فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں پلاننگ ہے, پالیسی میکنگ ہے, ایون ٹیچرس ٹریننگ, اسسمنٹ باڈیز, پریکٹیشنرز جو ہیں, ان کے ساتھ مل کر کام کرتے. کرنٹلی جو 5 ایئر پلان ہے اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی, اس پہ بھی ہمارا ادارہ جو ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو خلیق صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے پائے کو ایز اے پارٹنر انسٹیٹیوشن جو ڈکلیئر ہوئے ہیں, اور ہم سائٹ سیور کے ساتھ بھی ایک جوائنٹ ریسرچ اسٹڈی جو ہے وہ بھی انڈر پروسیس ہے, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تھینک یو, شکریہ. السلام علیکم جی, روف گنڈپور, آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ. تھینک یو. جی ندیم الحق فرام PID, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس. السلام علیکم ایوری ون, دس از الزاداری, انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ پالیسی. I am Amil Taimur from ISAPS. جی سمی خان, آئی ایم ود ڈیر RC. Nigat, mathematic lead at the DARE RC. السلام علیکم, شہزاد متھانی, آئی ریپرزینٹنگ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن. جی شہزاد عارف, کنسلٹنٹ ورلڈ بینک. السلام علیکم, I am Samana Bukhari, Deputy Director at Policy Research Wing, Pakistan Institute of Education. Muhammad Yasin, representing Khwendo Corps, a Pashto Word organization sister home, Islamabad based. السلام علیکم, عرفان چٹھا, آئی ایم ریسرچ فیلو ایٹ STPI. السلام علیکم جی, جنید ظاہر, ڈائریکٹر ایٹ STPI. السلام علیکم, ڈاکٹر لیاقت علی شاہ فرام RPDC میل کوہاٹ, ورکنگ ایز سینئر انسٹرکٹر. جی السلام علیکم, مائی نیم از لاریب کیانی, آئی ورک ایز کوآرڈینیٹر پروگرام ڈیولپمنٹ ایڈوکیسی اینڈ کمیونیکیشنز ایٹ پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن. السلام علیکم, my name is Urva Naeem and I work as the Senior Program Officer at Pakistan Coalition for Education. السلام علیکم جی, my name is Saqib Farooq. I'm a coordination expert at the Ministry of Education and also
have been the focal person for their trust fund component until June. Thank you. Assalamu alaikum ji, Salman Naveed Khan from the Park Alliance for Math and Science. Assalamu alaikum, Atif Sheikh, Executive Director STEP, Special Talent Exchange Program. It's a cross-disability organization. Thank you. جی میرا خیال ہے کہ آپ کا غالباً رہ گیا تھا. مائکروفون آپ لا دیجیے. نصرت رضوی, پروفیسر ایٹ شفا یونیورسٹی اسلام آباد. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ سب کے تشریف لانے کا. میں اب اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں. میرا یہ خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم ریسرچ ایجنڈا پہلے کر لیں, کیونکہ اس میں ترتیب مختلف ہے, تو اگر ریسرچ ایجنڈا پہ ہم پہلے بات کر لیں, چونکہ اس کے بعد پھر ہماری ویب سائٹ جو ہے دیٹ از مور آف اے پروسیجرل تھنگ نا, کہ لوگ کیسے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. تو میں ڈاکٹر دلشاد اشرف سے گزارش کروں گا. اور ایک بات کا میں بالکل مجھے دھیان اس وقت نہیں رہا کہ میں بہت شکر گزار ہوں, ڈاکٹر طارق موج تشریف لائے ہیں جو ڈائریکٹر جنرل ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے. ہماری ایک کولیبوریشن نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی اور نم کے ساتھ بھی ہے, اور آج ہی انہوں نے 4 انڈیویجول ریسرچ پروجیکٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں جو ڈیر آر سی کے ساتھ مل کے انہوں نے کیے. تو یہ بھی ایک کولیبوریشن ہے ہماری جو اس وقت جاری ہے. بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم اگین. ہاں مجھے دیکھنا پڑے گا کہ وہ آپ, بیکاز آئی وانٹ یو ٹو لک ایٹ دا اسکرین, کیونکہ ایجنڈا بہت ایکسٹینسو ہے. اس وقت یاد کرنے سارے سوال جو میں آپ کو بتاؤں گی. آپ نے جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ دس از, جیسے عارف صاحب نے کہا نا, بہت ایکسٹینسو ریسرچ ایجنڈا ہے, اینڈ آئی تھنک فار ایوری ون دیر از سم تھنگ ویری ویری انٹرسٹنگ. تو میرا خیال ہے اگر اسکرین دیکھیں گے تو آپ کو میں آئی ٹیک یو تھرو دا ریسرچ ایجنڈا, اور 4 پرائرٹی ایریاز ہیں. آپ کو سب تھیم اور سب کوشچنز بھی دکھاؤں گی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا اسکرین. اب ہاؤ یور پوزیشن ٹو لک ایٹ دا اسکرین, دیٹ از دا کوشچن. آپ سب کو نظر آئے گی لائٹس ہٹا کہ آپ وہ ہٹائی دیجیے پلیز. بدلنی پڑے گی. میں اب کیا نہیں, جسٹ گو دیر. مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا, ہاں میں کیونکہ وہ سامنے فیس ٹو فیس ہی ہوگا. یہ اس کی ڈائریکشن چیز You see the lights? I don't think you can hear me. Can you? اچھا جی, not on, up and so good. Thank you very much everyone. I think this is very precious time ہمارے لیے, that particularly میرے جیسے لوگ جو کہ چھوٹے موٹے ریسرچر ہیں, ان کے لیے اتنی اچھی گیدرنگ ہو جہاں پہ لوگ ریسرچ کی بات کریں اور ریسرچ کی بات سننا چاہیں, کرنا چاہیں. تو دس از ون آف دا لائف ٹائم اپرچونیٹیز ہے. اس کے لیے آئی ایم ویری تھینک فل. آپ کا بہت بہت شکریہ. وی آر ہوپنگ ود یور انٹرسٹ we should be able to get kind of some very good research out of this very important platform. تو اس کا جو اوور آل I'll just جو اس کا اوور آرچنگ کوشچن ہے ہمارے ڈیر آر سی پروجیکٹ کا, یہ ہے it focuses on what works. تو particularly if you look at the question, it has what works to deliver educational access, quality, continuity and coherence to improve learning outcomes at a scale for all children in Pakistan, especially those who are marginalized. اس میں ہم نے کچھ نام دیے ہیں جس میں جینڈر, ڈسیبلٹی, لوکیشن, ایتھنیسٹی, ریلیجن اینڈ سوشو اکنامک اسٹیٹس. تو یہ ہمارا اوور آرچنگ کوشچن ہے جس کے اندر دین آئی ول ٹیک یو تھرو کہ 4 پریورٹی ایریاز ہیں. اس کے اندر مزید کوشچن ہیں جو کہ آپ کو انٹرسٹ کریں گے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی ہیو 4 پریورٹی ایریاز اینڈ دین دیر آر 2 کراس کٹنگ تھیم. پہلا پریورٹی ایریا ہے all about what works to improve drivers of learning for marginalized children in Pakistan. یہ ایک ہے. دوسرا ہمارا ہے is also when you look at improving drivers of learning, then you look at who are working in the front line as actors. So اس میں
So it actually aims at developing resilient education. Second wala, strengthening frontline education provision quality through building teachers and schools capacities. So that is the focus of priority area 2. Priority area 3 will focus on what works to develop resilient education service delivery, continuity through system coherence. It's like look at the system coherence and how what works to develop a resilient education service delivery. And then finally, fourth priority area focuses on enhancing what works to enhance accountability to improve education system cohesion in Pakistan. The final जो है हमारे पास 2 क्रॉस कटिंग थीम है, जिसमें आपके पास एक है इफेक्टिव डेटा यूज एंड देन स्केलेबल सॉल्यूशंस. तो आइडिया ये है कि if we say what works in all 3-4 areas, we may also focus on effective data use and also looking at scalability of intervention. So ये हमारे 2 cross cutting है which you can actually pick up and can work in any of the 4 areas, but they are separate questions as well. जी, पहले वाला जो हमारा priority area 1 है, उसका अगर आप देखिएगा उसके अंदर भी सब themes हैं. एक जो है understanding risk and protective factors affecting marginalized children's access, quality and continuity. तो उसके अंदर there are broad research questions. These are broad research questions जो कि बताते हैं कि ये हमारा focus है इस particular area में. In educational research in Pakistan's complex education system, in needs are enormous. बहुत सारे areas है जहाँ हमें research करने की ज़रूरत है. For the sake of how we can draw policy relevant जो insights, उसके लिए we have actually drawn ourselves some scope. तो इसमें ये जो आपके broad research questions हैं, they are a scope that we have drawn for ourselves. अगर आप उसमें देखें, sorry, let me just go back. तो ये 3 research questions हैं, and then we also have further indicative sub questions. Indicative sub question के नीचे आपको जो है further sub themes नज़र आ रहे हैं, जिसमें first one is lived experiences of marginalized children. दूसरा जो है second one is about parental and community support. Parental and community support, and you can see some questions there which are already there. And then the third one is education system consideration. So for instance, what are key enabling factors and hindrances for designing and implementing pragmatic and contextually grounded strategies to strengthen inclusive education policy implementation and service delivery in Pakistan. तो आप देखेंगे कि all the questions are very much focused on what works and why and how. ठीक है. और इसका जो priority area 1 का जो आगे उसी सब theme was understanding risk, protective factors affecting marginalized children's access, quality and continuity. It now continues after education system consideration. We also have second sub theme इसी priority area 1 का, which focuses on improving access to continuity of and quality of education for marginalized children. तो उसके अलग से 3 जो है वो sub questions है, where you can see here. If you just want to take a minute, you can look at these questions and I can move the slide. तो priority area 1 का सब थीम 1.2 है, उसके ब्रॉड रिसर्च क्वेश्चन है ये. ठीक है. एंड देन इसके आपके पास इंडिकेटिव सब क्वेश्चन है ना. जब आप पढ़ते हैं कि इंडिकेटिव सब क्वेश्चन का मतलब है कि दीज आर द क्वेश्चन वी थॉट कैन बी पिक्ड अप एंड फोकस्ड. मगर अगर आप में से कोई सोचें कि भी हमने इसको रिफ्रेज करना है, द वे वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, वी प्रॉब्ली नीड टू आस्क बिट ऑफ रिफ्रेज क्वेश्चन, तो आप वो कर सकते हैं. But these indicatives of questions actually also tell you कि हमने इस प्रॉब्लम को इस एंगल से देखा है. बट ऑफ कोर्स देयर इज रीजन व्हाई यू वुड लाइक टू रिफ्रेज, और रिफ्रेजिंग के मुताबिक जो है देन यू विल ऑफ कोर्स गिव योर रैशनल कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है वो क्यों फोकस करना चाहेंगे. ठीक है. तो इसके अंदर जो इंडिकेटिव सब क्वेश्चंस है, उसके अंदर जो है 2 सब थीम्स है. ऑल्टरनेटिव्स टू फॉर्मल स्कूलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा है. आई थिंक दिस इज़ एन एरिया जहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन रिसर्च नहीं होती है. दूसरा ये कि फ्लेक्सिबल approaches to girls' education. There's so much work done. I think it's high time that somebody picks up their research lens and does very good rigorous study to understand if really flexible approaches take girls where they should be in terms of levels of education. ठीक है.
اچھا جی ویسے ڈاکٹر صاحب اگر میں گزارش کروں آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ یہ سارے کویشچنس پڑھ کے یاد نہیں کیے جا سکتے، یہاں سے نظر بھی مشکل سے آ رہے ہیں، تو یہ سارا ویب سائٹ پہ جو اس کے بعد ابھی آپ پریزنٹیشن ہوگی تو دس از آل اویلیبل، سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ. یہ ہارڈ کاپیز ہم نے اس کی کاربن فٹ پرنٹ کی وجہ سے نہیں بنوائی، کاغذ کے ضیاع کی وجہ سے، بٹ دس از آل آن لائن. وین یو کلک آن آر ویب سائٹ جو اس پریزنٹیشن کے بعد ہے تو یہ آپ کو سارے سوالوں کی تفصیل اس میں مل جائے گی. جی پلیز کیری آن. تھینک یو حارث صاحب. اچھا آپ کا جو اگلا جو پریورٹی ایریا 1 کا سب تھیم 1.2 ایکچولی کنٹینیوز، اس میں فردر جو ہمارے پاس انڈیکیٹو سب کویشچن کی جو ایریاز ہے وہ ہے ریپرزنٹیشن اینڈ پروویژن آف ٹارگیٹڈ فائنینشیل سپورٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ٹارگیٹڈ فائنینشیل سپورٹ ہیز بین دیئر فار لانگ آپ کے، اینڈ دین آلسو ریپرزنٹیشن آف سرٹن گروپس ان ایجوکیشن. تو یہ 2 کی ایریاز ہیں جو کہ کرٹیکل ہیں اینڈ وی ریئلی نیڈ ٹو ڈرا سم گڈ ریسرچ بیسڈ انسائٹ. تو یہ 2 ایریاز ہیں. یو کین سی دا کویشچن دیئر اینڈ ایز حاضر صاحب سے کہ آپ کو یہ سب وہاں مل جائیں گے. جو بڑی جو ہیڈنگز ہیں، آئی جسٹ وانٹ یو ٹو ریئلی لک ایٹ دیز اینڈ دین مے بی وین یو ان یور اون ٹائم آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. آپ کو ڈیٹیل کویشچن جو ہے وہ ہر کویشچن آپ کو وہاں ملے گا اس میں. جی اگلا جو ہے ہمارا ایریا جو ہے اسی میں وی ہیو پولیٹیکل اکانومی ایسپیکٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل اکانومی انالیسس، پی انالیسس کرنا. آئی تھنک اس وقت ایجوکیشن ہم پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں سب سے زیادہ نیڈ ہے. So even if we do small scale intervention, we really need to understand from political economy analysis اس کی dynamics, اس کی chemistry, اس کے ability to sustain, that all come through اگر ہم یہ والا particular analytical approach جو ہے وہ یوز کریں. اس میں جو ایریا ہم پک کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ریگولیشن آف پرائیویٹ اسکولز ایز از مشروم گروتھ آف پرائیویٹ اسکول. تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ بالکل نہیں ہے. دیر از سم انفارمیشن وچ از کلیکٹڈ تھرو M&E سسٹم، لیکن اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے اس میں پرائیویٹ اسکول سسٹم میں. ٹھیک ہے، یہ ایک ہے. اینڈ دین اف یو گو فردر وی آلسو ہیو سب تھیم 1.2 جو کنٹینیو کرے گا. اس میں اگلا جو ہمارا براڈ ریسرچ کویشچن ہے وہ وٹ ورکس ٹو سپورٹ مارجنلائزڈ چلڈرن ود آلٹرنیٹیو سپلیمنٹری ایجوکیشن پروگرامس. تو اس کے جو 2-3 ایریاز جو میں سمجھ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اس پہ ضرور نظر ڈالیے گا وہ ہے ایجنسی اینڈ امپاورمنٹ، اینڈ دین sorry I'm running behind, sorry ادھر میرا یہ ایجنسی اینڈ امپاورمنٹ اینڈ دین جینڈر رسپانسو پیڈاگوجیکل اپروچ. یہ 2 ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ 2 اینڈ دین دیر از 1 اباؤٹ وٹ ورکس والا کویشچن ہے سب سے پہلا والا. ٹھیک ہے. اچھا جی اس سے آگے اگر آپ جائیں تو وی آلسو ہیو امپروونگ جو اگلا سب تھیم پریورٹی ایریا سب ایریا 2 کا جو ہے وہ وٹ ورکس ٹو اسٹرینتھن فرنٹ لائن ایجوکیشن پروویژن کوالٹی تھرو بلڈنگ ٹیچر اینڈ اسکول کیپیسٹیز. اس میں جو 2.1 ہے اس کا ایریا وہ ہے امپروونگ ٹیچنگ افیکٹونیس ان ڈائیورس ایجوکیشنل کانٹیکس ان پاکستان. تو ہم مارجنلائز بچوں کے ایکسپیرینس سے ناؤ وی موونگ ان ٹو پریورٹی ایریا 2 جس کا فوکس جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ آف ٹیچرز اینڈ اوور آل اسکول کی کیپیسٹی کی بات ہے. تو ٹیچر افیکٹونیس پہلا ہے ان ڈائیورس ایجوکیشنل کانٹیکٹ اینڈ اگر اس کے اندر آپ براڈ سب کویشچن دیکھ لیجیے. یہ سوال ہے اگر آپ اس کو دیکھ سکیں، ادروائز وی کین گو ٹو انڈیکیٹو سب کویشچن جس میں آپ صرف ایریا دیکھ سکیں گے وچ از اباؤٹ افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ان ملٹی گریڈ ملٹی لنگول کانٹیکس. ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بہت سارے بڑی تعداد میں جو ہمارے اسکول ہیں وہ اکراس رورل اینڈ سم اربن ایریاز وہ ملٹی گریڈ اسکولس ہیں اور ملٹی لنگول بھی ہیں. تو دس از این ایریا ویئر وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچوں کی کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ ایک ملٹی لنگول کانٹیکس میں کیسے ہوتی ہے. تو یہ والا پرٹیکولرلی جو ہمارا ایریا ہے دیٹ از آل اباؤٹ افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ان ملٹی گریڈ اینڈ ملٹی لنگول کلاس روم تاکہ وی انڈرسٹینڈ ہاؤ اٹ ورکس ٹو ریچ آؤٹ ٹو چلڈرن ہو آر ورکنگ لرننگ ان دیز پرٹیکولر کانٹیکس. اچھا جی اگلا والا جو ہے اگر امپروونگ ٹیچر ورک فورس کوالٹی ایک اور ایریا ہے اس پریورٹی ایریا 2 میں اور اس کا کچھ سب کویشچنز ہیں. ایریاز اس کے آگے والے یہ سب کویشچنز ہیں جہاں پہ کرٹیکل پالیسی انیبلرز کنسٹرینٹس انفلوئنسنگ ٹیچر مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پالیسیز ہے. وی آلسو ہیو اسپیسیفک ریفارمس ایمڈ ایٹ امپروونگ ٹیچر مینجمنٹ. تو ابھی تک جو ہو چکا ہے وہ کہتے ہاؤ اٹ ورک اینڈ ہاؤ اٹ ڈڈ ناٹ ورک. تو یہ دیز کائنڈ آف کویشچن اینڈ دین اس کا انڈیکیٹو سب کویشچن کا جو ایریا ہے وہ ہے پالیسی انیبلرز اینڈ ہنڈرنسز ان دا امپلیمنٹیشن آف ٹیچر مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پالیسی. تو کیا
enabling factors ہیں, what are hindrances in implementing teacher management and professional development policies. مجھے اچھی انٹرسٹنگ ریسرچ ہمارے کنسورشیم لیڈ کولیگز بھی کر رہے ہیں, جو تھیمیٹک لیڈز بھی کر رہے ہیں, لیکن اس میں بہت گنجائش ہے اچھی ریسرچ کرنے کے لیے. جی اگلا جو ہے ہمارا if I continue with this one, we have next one is very critical, teacher recruitment policies and teacher professional development. وہ اسی improving teacher workforce quality کا جو ہے وہ سب تھیم کا حصہ ہے. And then if you look at further, اور بہت ضروری ہے جس پہ کبھی ہم نے بات نہیں کی ہوئی ہے, teacher well being reforms. بہت کم جو ہے whenever کچھ بھی بگڑتا ہے تو ٹیچر کے اوپر سب سے پہلا بلیم آتا ہے کہ ٹیچرز آر ناٹ ورکنگ, بٹ وی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کی ویل بینگ کیا ہے, وٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیم, وٹ آر انیبلنگ فیکٹرز, کون سا انیبلنگ انوائرمنٹ جو ان کو اویلیبل ہے نہیں ہے, ان کی ویل بینگ پہ کیا کویشچن ہے, دیٹ از this is an area that we would like to take some research forward. اچھا جی آگے اگر آپ جائیں گے اس کو اگلا جو 2.3 ہے اس کا ایریا وہ ہے امپروونگ کوالٹی. یہ پریورٹی ایریا 2 کا جو 2.3 جو سب تھیم ہے وہ ہے امپروو کوالٹی آف ایجوکیشن تھرو سپورٹنگ اسکول لیڈرشپ. ٹیچر کو بھی دیکھ لیا ہم نے, ناؤ لکنگ ایٹ ہاؤ اسکول لیڈرشپ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے ان ٹرمز آف امپرووڈ کوالٹی. تو اس میں جو ہے کچھ براڈ کویشچنز ہیں, دین انڈیکیٹو سب کویشچن ہے جس میں وی ول لک ایٹ اسکول لیڈرشپ ریفارمس, اس سے ریلیٹڈ آپ کے کویشچنز ہیں. اینڈ دین اف یو لک ایٹ اسکول لیڈرشپ ریفارمس ہے ایک ہمارا فوکس. اف یو موو آن آپ کے پاس اس میں اڈیپٹیو اسکول لیڈرشپ ان رسپانس ٹو ڈسرپشن ہے. ابھی میں چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں, میرے اسٹوڈنٹ بہت سارے جو ہے وہ لیڈرشپ کے اوپر ریسرچ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی ریسرچ جو ہے گھما پھرا کے وہ جو انٹرنیشنلی نون نارتھ امریکہ میں ڈیولپ ہوئے ماڈلس ہوتے ہیں ان کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. پیڈاگوجیکل لیڈرشپ اینڈ انسٹرکشنل لیڈرشپ اینڈ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ. یہ نہیں پتہ کہ ہمارے اسکولوں کے اندر جہاں پر ڈسرپشن ہے بیکاز آف فلڈز, بیکاز آف لا اینڈ آرڈر سچویشن, بیکاز آف ارتھکویکس اینڈ کلائمیٹ چینج, وہاں پہ کون کیسا لیڈر ہے جو کہ کنٹینیوٹی آف ایجوکیشن کو انشور کرے گا. تو دس پرٹیکولر جو ایریا از اباؤٹ how can school leadership are empowered or are able to adapt to situations where education gets disrupted very often in Pakistan, right? تو یہ ایریا ہے جس میں آپ یہ بہت اچھے سوال ہیں. اگر حارث صاحب مجھے اجازت دے تو میں یہاں سے ایک دو سوال اٹھا کے ریسرچ کرتی پھروں, لیکن وہ اجازت نہیں دیں گے. تو اتنے اچھے سوال ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے اگر آپ اس میں دیکھیں اگلا ایریا جو ہے جو ہمارا اگلا جو تھیم ہے پریورٹی ایریا 3 وہ ہے what works to develop resilient education service delivery continuity through system coherence. تو اب now we come to system coherence. تو ہم نے بچوں پہ بات کی, ہم نے ٹیچر کیپیسٹی, لیڈرشپ کیپیسٹی, اسکولس کی بات کی, and now we are at looking at through system coherence. تو اس میں جو ہمارا پہلا 3.1 تھیم ہے وہ ensuring teaching and learning continuity when faced with disruption in education. اور یہ بہت کرٹیکل ہے, ویری کلوز ٹو آر ہارٹ. آپ جی اینڈ فرسٹ اس کا انڈیکیٹو سب کویشچن کا جو فوکس ہے وہ ہے ٹریکنگ دا کنٹینیوٹی آف ایجوکیشن آف لرنرس فیسنگ کلائمیٹ ڈیزاسٹر رسک. کچھ تو بچے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ڈسرپشنز ہوتی ہے, لیکن دے آر سم ہو آر آلویز ایٹ رسک. تو وٹ ڈو یو ڈو ود دیم اینڈ آلسو ود دیم ہو ایکچولی get to discontinue their education because of these disasters. تو یہ ریسرچ فوکس would be looking at this. جی اگلا والا جو اس کا وہ ہے اس کنٹینیوس, اس میں جو اگلا انڈیکیٹو جو سب کویشچن کے جو فوکس ہے وہ ہے اڈیپٹیو ٹیچنگ. تو اگر آپ وہ کریکولم جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے 1 to 5 تک اس پرٹیکولر اسکول میں پڑھانا ہے وہ نہیں چل سکتا بیکاز بچہ کین اونلی کم ان twice a week. تو اور آئے نا بھی وہ 1-2 گھنٹے میں, کیونکہ دور دراز کیمپوں میں آگے پیچھے بیٹھے ہیں, نہیں پہنچ سکتے ہیں. سو وٹ ڈو یو فوکس, جیسے اب میں بھی ٹیچر ہوں تو میں فوکس کرتی ہوں کہ میرا کریکولم پورا ہو جائے, بچے سب کچھ پڑھ لیں جو میں نے پلان کیا ہے. تو از دس وٹ وی کین کائنڈ آف لیو ود, کیا بچوں کی ایجوکیشن اسے بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے, اور وی لک ایٹ وٹ آر دا اڈیپٹیو لرننگ اپروچز. اور ہمیں پتہ ہے کہ فلڈز میں خاص طور پہ ارتھکویک کے وقت بھی بہت ساری جو ہے ڈفرینٹ اڈیپٹیو لرننگ ٹیچنگ اپروچز یوز ہوئے, لیکن وی ہیو نیور ڈاکومنٹڈ, وی ہیو نیور انڈرسٹوڈ, ہم نے کبھی اس پہ تحقیق نہیں کی. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک فوکس ہے کہ ہم اڈیپٹیو ٹیچنگ, کون سی اڈیپٹیو ٹیچنگ اپروچز ہیں جو آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی دوسرا اس کا جو ہے وہ
ابھی یہ ہوتا ہے کہ اب میرا یہ خیال ہے اور آپ میں سے کچھ لوگ ایگری کریں گے, آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہمارا نی جرک اپروچ ہوتا ہے ٹو اینی ڈسرپشن. تو آج اگر یہ ہوا تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ کر لو, لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ پالیسیز اینڈ انٹرونشنز فار ٹیچنگ لرننگ کنٹینیوٹی آر ڈیولپ. وین دے آر ڈیولپ دے آر ناٹ فلی امپلیمنٹیڈ, کیونکہ اس کا جو کوہرنس ان ٹرمز آف ریسورسز اویلیبلٹی وہ بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو اس پرٹیکولر ریسرچ میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیچرز کیا کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں, کر چکے ہیں, اور وی ول آلسو لک ایٹ کیا پالیسی انٹرونشن جو ہے وہ ٹیچنگ لرننگ کنٹینیوٹی کے لیے ضروری ابھی تک ہوئی ہے, اور ہاؤ دے ہیو ورکڈ, اف دے ہیو ناٹ ورکڈ وائی دے ہیو ناٹ ورکڈ. اوکے, تو یہ سوال ہیں کچھ جو آپ دیکھ سکیں گے اس میں. جی اچھا جی, اگر میں آپ کو آگے لے جاؤں, پریورٹی ایریا 3 کا جو ہے وہ اگلا 3.2 جو ہے وہ ہے سسٹم ریزیلینس ٹو کلائمیٹ چینج. تو ریزیلینس تو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, اسکول لیول پہ, بچوں کے لیول پہ, سوسائٹی کے لیول پہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کتنا ریزیلینٹ ہے ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ ادر کائنڈ آف ڈسٹرپشنس. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کے پاس براڈ ریسرچ کویشچنس ہیں. آئی ایم شیور آپ بہت دور سے پڑھ نہیں سک رہے ہیں, لیکن دیز آر اویلیبل. میں آپ کو صرف اس کی انڈیکیٹیو جو سب کویشچن کی جو فوکس دکھا دیتی ہوں. ایک ہے سسٹم رسپانسونیس اینڈ سکسیزفل پریکٹسز فار سسٹم ریزیلینس. کیا رسپانسونیس ہے, what kind of practices which have worked well and why they have worked well to kind of demonstrate that system is resilient to the disaster which we are facing every day. اچھا جی, اس کے اگلا والا جو ہے وہ ہے localized response strategies. بہت دفعہ میں we have وہ ہوتا نہیں borrowed policies, borrowed practices, ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کے سوشل, کلچرل, اکنامک کانٹیکسٹ بہت ڈفرینٹ ہے, کمیونٹیز آر ویری ڈفرینٹ. تو can we have more localized response strategies? There are many. بہت لوگوں نے ٹرائی کیا, تو it's high time that we study them. تو یہ فوکس ہوگا یہ والا جو localized response strategy will focus on research on these kind of practices. اچھا, اس میں ایک جو ہے وہ learner engagement for system resilience. What do children do? What policy efforts are interventions are aimed at supporting learners, especially those who are the most marginalized, جس میں disability is very very important but mostly ignored issue جو کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ how do you look at systems resilience in terms of supporting آپ کے learner who needs to be engaged in the whole process. اچھا جی, اگلا والا جو ہے آپ کا just very quickly priority area 4 ہے, جس میں 4.1 is about decentralization governance. بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. ڈیسینٹرلائزیشن has been with us, ہماری زندگی کا حصہ ہے, لیکن وہ کتنا امپلیمنٹ ہوا, کتنا نہیں ہوا, گورننس کے اوپر اس کے کیا امپیکٹ ہیں, ویدر آپ پی انالیسز کریں یا آپ کو کوانٹ کوال مکس میتھڈالوجی والی ریسرچ کریں. بٹ دس از این امپورٹنٹ ایریا دیٹ وی وڈ لائک آر ریسرچر ٹو فوکس آن. اور اس میں خاص طور پہ جو فوکس ہوگا ہمارے انڈیکیٹو سب کویشچن کا ایگزیکٹلی پولیٹیکل اکانومی آف ڈیسینٹرلائزیشن ریفارم. بہت ٹائم ہو گیا اور آئی ایم شیور کچھ ریسرچ آلریڈی ہو چکی ہے, لیکن آئی تھنک آپ کی ریفارم جو ہم جس میں ڈسرپشن, کلائمیٹ چینج اینڈ بالکل ڈفرینٹ کانٹیکس ہے, اس میں وی نیڈ ٹو پرابلی گو بیک اینڈ لک ایٹ ڈیسینٹرلائزیشن ریفارم فرام پولیٹیکل اکانومی انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ جو ہے اگلا والا جو ہمارا ہے اسی کے جو فردر جو 4.1 کے جو ڈیسینٹرلائزیشن گورننس کے 2 اور ایریاز ہے, جس میں امپلیمنٹیشن challenges, what are the implementation challenges of decentralized governance, I can say that, and then bottom up accountability. آپ سب ایگری کریں گے کہ it's something that we couldn't find lots of research. ہم اب جب تیاری کر رہے تھے اپنے ریسرچ ایجنڈا بنانے کی, تو I think this was one area جس پہ ہمیں ہارڈلی کوئی ریسرچ ملی, کیونکہ بہت لکھا نہیں گیا. کچھ لوگوں نے ڈاکومنٹس کچھ لکھے ہیں, جیسے you just block type, those very kind of theoretical pieces, لیکن empirical studies پہ, ریسرچ بیسڈ انسائٹ جو ہے وہ آپ کو اس میں نہیں ملیں گے. تو یہ باٹم اپ اکاؤنٹیبلٹی remains a contentious important area. اس میں ریسرچ کروائیں گے. آگے اگر آپ جائیں تو آگے ہمارا جو ہے جو اگلا 4.2 ایریا ہے ود ان پریورٹی ایریا 4, وہ ہے کوہرنس آف اسکول مانیٹرنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم. دس از یٹ another important ایریا جس میں وی ہیو سم براڈ کویشچن. جو انڈیکیٹو سب کویشچن ہیں ان میں ایک جو ہے وہ ہے ان بریکٹ میں ان کوہرنس آف اسکول مانیٹرنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم. دوسرا یہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ ہم چاہیں گے کہ پولیٹیکل اکانومی انالیسز والا جو ہے وہ
اور انالیسس بھی اور پرائمری ریسرچ ہونی چاہیے اس میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اگلا والا جو ہمارا 4.2 کا جو کنٹینیوڈ جو ہے فوکس ہے, جو اس کے انڈیکیٹو سب کوشچنز ہے, اس کا فوکس رہے گا لیسنز فرام اکاؤنٹیبلٹی ماڈلس, ٹیچر اکاؤنٹیبلٹی, ڈائگنوسٹک ٹولز اینڈ فریم ورک فار بلڈنگ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم. تو یہ 4 ایریاز ہیں جو کہ پریورٹی ایریا 4 کے سب تھیم 4.2 میں جو ہے ہم چاہیں گے کہ لوگ ریسرچ کریں. اچھا جی, اگلا والا جو اگر میں آپ کو آئی جسٹ ٹیک یو تھرو ویری کوئکلی, اگلے جو 2 ایریاز ہیں وہ کراس کٹنگ تھیم ہے. تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ افیکٹو ڈیٹا یوز ہے, وچ از وٹ ورکس ٹو انشور افیکٹو ڈیٹا یوز ٹو امپروو ایجوکیشن سسٹم, کوہرنس, ریزیلینس اینڈ پالیسی امپلیمنٹیشن. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈیٹا یوز نہیں کرتے ڈیسیجن میکنگ. بہت دفعہ پالیسیز کیسے ہوتی ہے کہ مجھے جو اچھا لگا میں نے جو ہے وہ یوز کر لیا, بیکاز پیپل ہو آر ان اتھارٹی مینی اے ٹائمز ان کی پاور ہوتی ہے کہ دے کین ایکچولی برنگ ان فوکس آن اے پرٹیکولر ریفارم. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیٹا پہ پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے. FCDO از ورکنگ اے لاٹ آن ڈیٹا کوالٹی, ڈیٹا پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ جو ایریا ہے جہاں پہ افیکٹو ڈیٹا یوز ہے اس کو جو ہے ہم اس پہ ہم ریسرچ کروائیں اور دیکھیں کہ وٹ از افیکٹو یوز آف ہاؤ افیکٹو یوز آف ڈیٹا از ڈیمونسٹریٹڈ اف اٹ از دیئر. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اس کا وہ آپ کے براڈ ریسرچ کویشچن کافی ہیں, آپ دیکھ لیں گے ان کو. ایک بڑا سوال ہے کہ ڈز ڈیٹا ایگزسٹ ان پاکستان ٹو انفارم افیکٹو میٹیگیشن اسٹریٹجیز ٹو ایجوکیشن کنٹینیوٹی. تو یہ سارا جو ہے وہ ایجوکیشن کنٹینیوٹی ڈسرپشن کے آگے پیچھے, ہاؤ ڈو یو یوز ڈیٹا. ٹھیک ہے جی. اگلا والا جو ہمارا ایریا ہے وہ ہے افیکٹو ڈیٹا یوز بھی ہے, لیکن اس کا جو وہ ہے ڈیٹا کلیکشن اینڈ یوز. چونکہ میں جینڈر اینڈ ایجوکیشن پڑھاتی ہوں, کئی دفعہ میں وہ ڈیٹا لے جاتی ہوں, اچھا ڈیٹا لے جاتی ہوں جو کہ میں بہت یوز کرتی ہوں. پائے کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے, کئی دفعہ دوسرے MIS سسٹم کا بھی ہوتا ہے. لیکن جو لوگ بیٹھ کے وہاں میرے ساتھ میری باتیں سن رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی وہ ہوتے ہیں جو لوکل ایجوکیٹرز ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ کہتے ہیں یہ ڈیٹا اس طرح نہیں ہو, ایسے ہونا چاہیے. تو لیکن آئی تھنک میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں بہت اچھی بات ہے کہ وی کلیکٹنگ سم ڈیٹا, لیکن اس ڈیٹا کی ہیلتھ, اس کی کوالٹی پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک دس از آل اباؤٹ ہاؤ ڈیٹا آر کلیکٹڈ اینڈ ہاؤ دے آر یوز. دس از گوئنگ ٹو بی دا فوکس آف دس پرٹیکولر ایریا آف ریسرچ. اینڈ اس میں جو ہے دوسرا جو ایریا ہوگا وہ ہے اسیسمنٹ ڈیٹا فار امپروو لرننگ آؤٹ کمز اینڈ امپروو پالیسی اینڈ پلاننگ. ایک تو بگر ڈیٹا سیٹ کی بات کریں جو بہت کام ہو رہا ہے جس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ اسکول لیول پر لرننگ آؤٹ کمز, ڈسٹرکٹ لیول پر, پروونشل لیول پر لرننگ آؤٹ کمز, بورڈ کے ایگزام کا ڈیٹا ہے. آپ کو مطلب دس سو مچ آف ڈیٹا وچ کمز ایوری ایئر, 2, 3, 4 سائیکلز لگتے ہیں, لیکن ہاؤ از دیٹ ڈیٹا, ہاؤ آر دیٹ ڈیٹا سیٹ بینگ یوز ٹو امپروو پالیسی, وہ ہم نے نہیں دیکھا. تو ہم چاہیں گے کہ اس پہ اچھی سی ریسرچ اور پتہ چلے کہ ہاؤ امپروو لرننگ آؤٹ کمز پہ اور امپروو پالیسی اینڈ پلاننگ کیسے ہو سکتی ہے فار امپرووڈ لرننگ آؤٹ کمز. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو ہے ایک اور جو اس میں ایریا ہے وہ ہے ڈیٹا اینڈ ایویڈنس ڈریون ڈیسیجن میکنگ. کیا ایگزامپلس ہیں, نو ہاؤ دس کین ہیپن, دس از اندر امپورٹنٹ ایریا. میں آپ کو جلدی سے آگے لے جاؤں گی بیکاز بٹ بورنگ بھی لگے گا آپ کو جی. اور فائنلی دیر از اندر انڈیکیٹرس آف کویشچن کا ایریا جس میں ڈیولپنگ ڈیٹا انفارم انکلوسیو اینڈ کمپریہنسیو اڈیپٹیشن اینڈ میٹیگیشن اسٹریٹجیز فار کنٹینیوٹی آف ایجوکیشن اینڈ لرننگ فار آل. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ساری جگہ ہم مارجنلائزیشن پہ بات کر رہے ہیں, ایسے ٹیچنگ لرننگ کانٹیکس, ایجوکیشن کانٹیکس کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ڈسرپشنز ہیپن سو آفن, پبلک پرٹیکولرلی جہاں ہماری بچے بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے اسکولوں میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ایک ایریا ہے. اینڈ دین وی ہیو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کراس کٹنگ تھیم 2 ہے وچ از آل اباؤٹ اسکیلیبل سلوشنز. تو بہت سارے پائلٹ جو ہے پروجیکٹ جو انٹروینشنز ہوتی ہے پاکٹس میں ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, لیکن ان کی اسکیلیبلٹی, سسٹینیبلٹی کا پتہ نہیں ہوتا. تو وی ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ you could find one pilot intervention which actually can be scaled up, and what works to take that particular pilot intervention to a certain scale would be point of research. تو آپ question بھی دیکھ لیں گے اس میں جس میں آپ کا what are promising program strategies and policies which can be scaled up, what are enablers and hindrances to scaling up a good pilot intervention or small scale policy or practice reform, what strategies can ensure and enhance the cost effectiveness.
جب آپ ہم میرے جیسے لوگ جب چھوٹی چھوٹی ریسرچ کرتے ہیں تو ہم جا کے پالیسی لیول پہ بات نہیں کر سکتے بیکاز وہ کہتے ہیں آپ نے چھوٹے لیول پہ ریسرچ کی لیکن ناٹ ٹو انڈرمائن گڈ کوالٹیٹیو ریسرچرز بٹ ہم کہتے ہیں جب آپ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو شو کہ ایک اسکیل پہ جب آپ ایجوکیشن پروویژن کی بات کریں گے تو وی ول ہیو ٹو شو ہاؤ اٹ از کاسٹ افیکٹو, ہاؤ اٹس سسٹینیبل اینڈ ہاؤ اٹ از اسکیلیبل ود دیز ٹو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تو دس از امپورٹنٹ ریسرچ پوائنٹ کہ آپ سسٹینڈ امپیکٹ کے لیے اسکیلیبل انٹروینشن ڈھونڈیں گے اور اس کو ریسرچ کریں گے. اوکے اچھا جی, فائنلی there are indicators of questions for promising programs, strategies and policies that can improve drivers of learning, holistic outcomes of marginalized children, etc. etc. اچھا جی, جو آخری جو میرے پاس آپ کے لیے ہے کراس کٹنگ تھیم 2 کا کنٹینیوڈ ہے جس میں کچھ اور سوال ہیں. there was similar جی cost effectiveness کی بات ہوئی. I think that's all. ہاں دس از اچھا, جیسے حارث صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے is a very extensive work that we did. So it took us months and months of work. We did kind of lots of literature digging. ہم نے we had all the policy makers, آپ جیسے بہت جو پروونسز سے جی بی سے لوگ آئے صاحبان, ان کے ساتھ پالیسی میکر, پریکٹیشنرز, ہائی لیول کے جو تھنکنگ والے لوگ ہیں, تھنک ٹینکس کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان سے بات کی تو the research agenda took lots of time. اور اب جو اس کی synthesizing جو آپ کے پاس جو synthesis ہے وہ یہ ہے, these are important research questions. We also believe that یہ اگر ہم if we are able to pick up these research questions, we will be able to kind of generate policy relevant insights. اور ہم جا کے اس پہ بات بھی کر سکیں گے. امید یہ ہے کہ ساری ریسرچ جو ہم کریں گے that should have 2 outcomes. One is they should be generate policy relevant evidence جو کہ conclusion insight جو کہ جس پہ ہم پالیسی بریفس بھی بنائیں گے, ایک سینتھسائزنگ رپورٹ بنے گی. ہمارے گورنمنٹ کے ساتھی اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پالیسی میکرز, ان سب کے ساتھ انگیجمنٹ ہوگی سو دیٹ وی کین سی دیز ریسرچ پروجیکٹس ڈائریکٹلی انفارم آر پالیسی ٹوڈے, ناٹ ان 5 years ڈاؤن دا روڈ. تو یہ والا جو کام میں کرتی ہوں کہ 5 سال میں یہ ہو جائے گا, تو وہ والا پیس نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اف وی فنش ریسرچ ٹوڈے, ٹمورو وی نیڈ ٹو ایکچولی ٹیک دیز انسائٹس اینڈ گو ٹو دا پالیسی میکرز کہ آپ یہ کریں اور اس کو دیکھیں, یوز کریں. اٹ کین ہیلپ یو review and revise your policy to make it relevant for those who are the most marginalized. اور دوسری چیز جو ہے وہ اس میں اچھی ہوگی, جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب کو بھی جو اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں, وی آر ہوپنگ کہ یہ لوکلی نہ صرف ہم اس کو ڈسیمینیٹ کریں گے بلکہ ہم وی وڈ لائک ٹو ڈسیمینیٹ دیز انسائٹس ایٹ اے گلوبل لیول, جس میں ہائی کوالٹی جو جرنلز ہوں گے. ہم چاہیں گے کہ وہاں ہماری جو ریسرچ ہے ڈیئر کے اندر وہ پبلیکیشن ہو. تو آئیڈیا یہ ہے کہ جو بھی آپ پرپوز کریں گے اٹ ول گو تھرو ویری ریگرس پروسیس, ٹیکنیکل ریویو ہوگا فرام آل ڈائریکشنز, آل پوائنٹ. وی ہیو اور میں بھی ریسرچر ہوں لیکن میں ریویو نہیں کروں گی بلکہ وی ہیو پول آف ریسرچرز who will review your concept notes, proposals and from all the angles, and then we are hoping جو بھی آگے جائے گا اس کی will be able to support them to get to the level جہاں پر ہم جو ہے وہ manuscripts بھی بنا سکیں گے, اور we'll be able to kind of develop very good policy documents جو کہ will be very relevant piece of knowledge product جس کو ہم کہتے ہیں. تو this is all from me, Harith صاحب. There's so much in the website. اب ویب سائٹ پہ جو ہے Before we go to the website, I would like to request Zainab Iqbal, who's the education advisor at Foreign and Commonwealth Development Office, to add to the conversation. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. یہ تالیاں بنتی ہیں تھوڑی سی بھائی, ریسرچ کیسے کریں گے تالیاں. Assalamu alaikum. I'll be very brief because I'm sure everyone has questions and the question answer session will be much more interesting than anything I have to say. As we all know, education is a major priority for the UK and Pakistan. We have a few programs that we're implementing right now. DARE is one of them. The one that I primarily look after is called GOAL, Girls and Out of School Children Action for Learning. And we're very much in implementation now. So I look forward to engaging with many more of you through all streams of our work. Personally, I'm most looking forward to the evidence we generate on teacher well-being through this work, how we can support teachers better in our government schools, and then, of course, the parental and community engagement and the kind of value they bring to their children's education, even more so. That's all. Thank you. That's it. Thank you. Thank you, Zainab. Take some question or what? We are going to the website.
दिखाते फिर सवाल करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. प्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन ये पूरा रिसर्च एजेंडा वेबसाइट पे है. जावेद साहब आपका मैसेज भी आया था, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. फेसबुक पे आपका मैसेज आया था, मैं थोड़ा सा उसको गो थ्रू कर दूँ. अच्छा, कुछ हमारे जावेद की एक बात भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मसला है विच वी विल परहैप्स टेक अप इन द क्वेश्चन आंसर सेशन. जैसे yesterday there was no connectivity for 7 hours in Lahore, so some friends from a university tried to उसको वेबसाइट को कर, तो ये इंटरनेट का मसला जो है वो सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है. So we'll have to find solutions around that too. थैंक यू. सो जिस तरह हारिस साहब ने ब्रीफ किया अबाउट द प्रोग्राम, हमारी वेबसाइट जो है इट्स सिंपल एंड इजी वेबसाइट. इंटरफेस इज़ टू इजी फॉर एवरीवन. इलस्ट्रेशंस हमारी हर थीमेटिक एरियाज़ के अराउंड हमने इलस्ट्रेट किया है इसको, एंड वी हैव डिफरेंट टैब्स ऑन द टॉप ऑफ इट. अबाउट डेयर आरसी आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद अबाउट पे जाइएगा प्लीज़ हवर. इस पे हमारे कंसोर्शियम पार्टनर्स, इफ़ यू क्लिक नो मोर तो आपको कंसोर्शियम पार्टनर्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगी. एंड देन सिमिलरली इसी तरह डेयर आरसी का जो रिसर्च वाला कंपोनेंट है, इसमें हमारे चारों थीमेटिक एरियाज़ इस पे है. यू क्लिक ऑन वन, आप पूरा पहला पढ़ेंगे, एंड देन यूल सी द लिंक टू थीमेटिक एरिया 2 एंड सिमिलरली 3 and 4. Thank you. So similarly, work streams हमारी capacity strengthening, inclusivity and policy engagement. It has all the details about the work streams. इनका जो mandate है हर work stream का इसके अंदर है mentioned. Communications का नहीं है, वो website is communications, so उसकी I think ज़रूरत नहीं थी. And then if you go to resources, you'll find documents you can download and visit websites of similar programs and our partners. Pakistan Institute of Education की website भी इस पे हमने डाली हुई है, so you can go to that. इसी तरह न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं, so हमारे नए इवेंट्स और न्यूज़ सारी हम इसके ऊपर अपडेट करते हैं. जिस तरह अभी कॉल फॉर एप्लीकेशन साइकिल 1 का एडवर्टीजमेंट है, इसी तरह बाकी पर नीचे. एंड देन कॉन्टैक्ट पे फिर यू कैन कॉन्टैक्ट अस. हमारा ईमेल उस पर मैंशनड है और सारी चीज़ें, नंबर, ईमेल, एवरीथिंग इज़ देयर. There's also a form you can get in touch with us. Inquiry अगर कोई है आपकी, you can fill it and it's gonna come land to our email. हमारी वेबसाइट का एड्रेस है dairrc.org. dairrc.org, that's your website. और सबसे टॉप पे अगर आप हवर करके जाए तो अप्लाई फॉर रिसर्च ग्रांट है. इसके बारे में अब हैदर हमारे फंड मैनेजमेंट लीड है, ही इज़ गोना गेट यू थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसेस. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. अच्छा, ये जो बटन प्रेस करने के बाद हम लैंड कर गए हैं कॉल फॉर एप्लीकेशन साइकिल 1 के पेज पर. ये डेडिकेटेड पेज है इस जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन टेम्पलेट है उसके लिए. नीचे आइए. इस पेज के ऊपर ये की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मिलेगा. फिर ग्रांट लिमिट्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी. स्मॉल प्रोजेक्ट्स की, लार्ज प्रोजेक्ट्स की. बजट ब्रैकेट्स जो है वो वेरी करते हैं उनके स्कोप, आउटरीच और मेथडोलॉजी के मुताबिक. ड्यूरेशन जो है, जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो 6 to 12 मंथ हैं और लॉन्गर अप टू 15 मंथ हैं, कैन बी कंसीडर विद जस्टिफिकेशन. और जो लार्ज हैं वो 12 to 18 मंथ्स हैं और वी आर ओपन टू प्रपोजल अप टू 20 मंथ सब्जेक्ट टू FCDO एंड OPM एग्रीमेंट फॉर्निशियन. अच्छा, ये जो आपको यहाँ पर 2 डाउनलोडेबल लिंक जो है वो आपको मिलेंगे. जो पहला डाउनलोडेबल लिंक है वो कॉल फॉर एप्लीकेशन साइकिल 1 है. प्रेस कर दें, इसको डाउनलोड कर. थोड़ा सा इसके कंटेंट पर आ जाए. अच्छा, ये जो है ये आपको इसके अंदर जो है वो डेयर आरसी का बैकग्राउंड, सॉलिसिटेशन प्रोसेस, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, रिसर्च एजेंडा जो अभी डॉक्टर साहबा ने कॉल फॉर साइकिल 1 का आपके सामने पेश किया वो सारा एनेक्स ए में इसके साथ अटैच्ड है. और साथ में प्रपोज रिसर्च मेथडोलॉजीज भी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर गिवन है. इस डॉक्यूमेंट के अंदर कॉन्सेप्ट नोट टेम्पलेट जिसकी बेस पर हमने ये वेब टेम्पलेट डेवलप करवाया है
اس کا تمام کرائٹیریا، کریکٹر، لمٹ اور ایچ فیلڈ میں آپ کو کیا جو ہے وہ انکلوڈ کرنا ہے، اس کی ساری ڈیٹیل اس ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہے. سکورنگ کس طرح ہوگی اس کانسیپٹ نوٹ کی، ٹیکنیکل ریویو کمیٹی کس طرح کرے گی، وہ سارا کرائٹیریا ود روبرک اس کے اندر اویلیبل ہے. تو یہ ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر انٹرو سے لے کر اور سٹیج کمپلیشن تک کا تمام پروسیس جو ہے ایوارڈ کا اس کے اندر گیون ہے. اور میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں، جو ابھی ریسرچ ایجنڈا جو ہے ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ Annex 1 میں اٹیچڈ ہے اس کے ساتھ. اور پرپوز ریسرچ میتھڈالوجیز Annex 1 Annex A کھول دیجیے، یہ Annex A ہے. یہ بھی ڈاکٹر صاحبہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی جی، اس کو سولو کریں. یہ سارے انڈیکیٹو کویسچن، براڈ کویسچن، یہ سارا اس ڈاکومنٹ کے اندر آپ کو ملیں گے. اور یہ جب آپ اپنا پرپوزل، اپنا کانسیپٹ نوٹ ڈیولپ کریں گے تو اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی. ذرا اس طرح، ہاں ٹھیک ٹھیک. اب آ جائیں اسی اپلائی پیج کے اوپر. دوسرا جو ہے فریکوینٹلی آسک کویسچن ہے، اس پر رپورٹ کر دیں. یہ ایک سیپریٹ پیج جو ہے وہ ڈیولپڈ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر، جس کے اندر 39 کویسچنز ہیں. ٹیکنیکل انڈر دا کیٹیگری آف ٹیکنیکل اینڈ جرنل کویسچن. ٹیکنیکل جتنے بھی ریسرچ کے پاسبل کویسچنز ہو سکتے ہیں فریکوینٹلی آسک along with their answers، وہ اس کے اندر ڈاکومنٹڈ ہیں. اسی طریقے سے جرنل جو ہے وہ کویسچنز ہیں جو کہ مختلف ریکوائرمنٹس کے حوالے سے، کمپلائنس کے حوالے سے، اسکورنگ کے حوالے سے، وہ بھی ادھر جو ہے وہ کور کیے گئے ہیں along with answers. جی، تیسرا ٹیب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈیبل ٹیب ہے، وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ڈسکلوجر کا ہے. اگر کہیں پر ڈیئر آر سی کے کسی ٹیم ممبر، کسی بھی ممبر کے ساتھ ایپلیکینٹ آرگنائزیشن کا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو وہ ادھر ڈسکلوز کر سکتا ہے. کنفلکٹنگ سچویشن جتنی بھی ہیں اس کے اندر گیون ہے. اور یہ کوئی آپ کو پروسیس سے ایکسکلوڈ نہیں کرے گا، بلکہ یہ جو ہے ڈیئر آر سی کو اس قابل بنائے گا کہ وہ الٹرنیٹیو جو ہے وہ ویریفیکیشن کریں اور اوائڈ کریں اس جو ہے وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو. تھوڑا سا نیچے، یہ نیچے آ جائیں. یہ کانسیپٹ نوٹ کا ٹیمپلیٹ ہے جس کی پوری جو ہے کمپریہنسو یہ کس طریقے سے آپ ڈیولپ کریں گے کہ یہ تمام ڈیٹیل کال فار اپلیکیشن ڈاکومنٹ جو میں نے بھی دکھایا ہے اس کے اندر گیون ہے. یہ کریکٹر نیچے آئیے، اوپر جو ہے وہ نیم آف ایپلیکینٹ، ای میل، فون، یہ انفارمیشن آئے گی. ٹائپ آف ایپلیکینٹ پبلک سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، این جی اوز ہیں. اگر اس کیٹیگری میں کوئی آرگنائزیشن نہیں فال کرتی ہے تو وہ ادرس کی ٹیب میں جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کریں اور اپنا جو ہے ادھر ٹائپ جو ہے وہ انٹر کریں. ٹھیک ہے، یہ ایپلیکیشن نمبر ہے. ایک آرگنائزیشن ملٹیپل جو ہے وہ کانسیپٹ نوٹ سبمٹ کر سکتی ہے، جبکہ ایک سائیکل میں اس کا ایک ہی جو ہے جو کوالٹی وائز سب سے بہتر ہوگا اور وہ پروسیس میں آئے گا. لیکن یہاں پر آپ کو اپنی ایپلیکیشن کو نمبر دینا پڑے گا. اگر یہ آپ کی پہلی ایپلیکیشن ہے تو آپ پہلا نمبر سلیکٹ کریں گے، دوسری ہے دوسرا نمبر سلیکٹ کریں گے. عارف صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں؟ جی، اس میں ایڈیشن یہ کہ کانسیپٹ نوٹس تو زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو بعد میں جو پروپوزل کی سٹیج ہے اس میں بھی یو کین ان انسٹیٹیوشن کین بی اے پارٹ آف ٹو پروگرامز، ٹو ریسرچ پروگرامز. اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ایک میں پرائم ہوں گے اور ایک میں پرائم نہیں ہوں گے لیڈ ایز این انسٹیٹیوشن. اگر آپ حیدر یہ تو واک تھرو کرائی دیں گے، سب لوگ دیکھ لیں گے، سارے ماشاءاللہ بہت ٹیک سیوی لوگ ہیں جی سال میں. لیکن ایک ساتھ اگر آپ جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے جی وہ بتا دیں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے نا، the 7-8 points that you have. جی 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 اس کی بات کر رہے ہیں جی. ایک تو جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ لیگلی رجسٹرڈ ہونی چاہیے پاکستان کے لیے. تو یہ جو ہے وہ پہلا کرائیٹیریا ہے. کنسورشیم جو ہے وہ ایلیجیبل ہے اور پرووائڈیڈ دیٹ دا لیڈ آرگنائزیشن از لیگلی رجسٹرڈ ٹو آپریٹ ان پاکستان. تو ایک سے زیادہ آرگنائزیشن بھی کر سکتی ہیں، لیکن جو لیڈ آرگنائزیشن ہے اس کے لیے پاکستانی اینٹی ہونا ضروری ہے. تیسری چیز ہے انڈیویجولز جو ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اس ریسرچ پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے، صرف انسٹیٹیوشن کیپیسٹی پر کیا جا سکتا ہے.
چوتھا جو ہے وہ prior research experience in education, especially in the themes under the DRRC research agenda is a prerequisite. تو یہ چار جو ہے یہ مین ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پورے جو ہے وہ ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا گیون ہے ہمارے کال فار اپلیکیشن ڈاکومنٹ میں. تو وائل ڈیولپنگ یور کانسیپٹ نوٹ اس کو آپ ریفر جو ہے وہ کرتے ہیں. نیچے آئیے پیج. یہاں پر جو ڈاکٹر صاحبہ ریسرچ کویسچنز ابھی ریسرچ ایجنڈے میں جو ہے وہ کہہ رہی تھی, تو یہاں پر آپ نے اپنا ریسرچ کویسچن جو ہے وہ یہاں پر ڈالنا ہے. نیچے آئیے گا. یہاں پر فنڈنگ موڈیلٹیز ہے اوپر, جیسے میں نے آپ کو کہا اسمال ریسرچ پروجیکٹس بھی ہیں اور لارج بھی ہیں. تو یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ایک جو بھی آپ کا پروجیکٹ کی وہ ہو, اسمال یا لارج. تو یہ سارے چونکہ ریسٹرکٹیڈ ہے آپ کو یہ فل کرنے پڑیں گے, ورنہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس ٹیمپلیٹ. نیچے آ جائیے, اوپر آئے, تھوڑا سا اوپر آئے جی, نیچے پیچھے. یہاں پر ٹائٹل آف ریسرچ پروجیکٹ ہے, 100 ٹائٹل کی اس کے لمٹ ہے. نیچے آ جائیے گا. لنکیجز ہے ٹو DRRC ریسرچ ایجنڈا, ریسرچ ٹیم ڈیٹیل ہے, ریسرچ پرابلمز ہیں, ریسرچ آبجیکٹیو ہے, ریسرچ کانٹیکسٹ ہے, ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈولوجی ہے. اس کی پوری کمپریہنسو ڈیٹیل جو ہے کال فار اپلیکیشن ڈاکومنٹ میں گیون ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کو ریفر کر دینا ہے اس ڈاکومنٹ کو جو ڈاؤن لوڈیبل لنک کے اندر ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ٹائم لائن اینڈ بجٹ ایسٹیمیٹس ہیں جو انیشیل ہوں گے, اور ریفرنسز ہیں. اس میں دو جو ہے وہ فیلڈ ایسی ہیں جیسے ریفرنسز ہیں, آپ کی اسٹڈی کے جو کانسیپٹ نوٹ کے ریفرنسز ہوں گے, اور جو ریسرچ کویسچن ہے یہ دو کے اوپر کریکٹر لمٹ نہیں ہے. اس کو آپ انلمیٹڈ جو ہے وہ اس کے اندر لکھا جا سکتا ہے, لیکن باقی جتنی بھی فیلڈ ہیں وہ کریکٹر لمٹ اس کی دی گئی. تھوڑا سا نیچے آئیے. یہاں پر جب آپ یہ پورا اپنا کانسیپٹ نوٹ ڈیولپ کر دیں گے تو پھر آپ اپلوڈ کے اس پر بٹن کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک انٹرفیس ہوگا. اوپر تھوڑا سا کیجیے تو یہ ایک لسٹ آف ڈاکومنٹ, کمپلسری لسٹ آف ڈاکومنٹ جو ہے کال فار اپلیکیشن جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر دی گئی ہے, وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں اپنے کانسیپٹ نوٹ کے وقت. نیچے آئیے گا. اس کے اندر رجسٹریشن لیول کی ہے, آرگنائزیشن پروفائل ہے, ایگزسٹنگ MOU ہے EAD کا, NGOs کے کیس میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس ہیں, اس کے لیے ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا اس سٹیج کے اوپر, اینول ٹیکس ریٹرن ہے, ٹیکس ایگزمپشن ہے, فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہیں آڈیٹڈ. نیچے آ جائے گی. اور ہر ڈاکومنٹ کی ایک جو سائز ہے وہ گیون ہے. اگر 3 MB کی ہے تو وہ 3 سے اوپر آپ کا نہیں لے گا. تو یہ آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے. جو اوور آل ان ڈاکومنٹس کی جو سائز لمٹ ہے وہ 34 MB ہے. تو 34 MB تک جو ہے وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اپنے ڈاکومنٹس. نیچے آئیے. یہ ایفیڈیوٹس ہیں, بینکرپٹ اور کرنٹلی انوالوڈ ان اینی لیٹیگیشنز ہیں, یہ کوئی ڈی بارڈ نہ ہو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا سے. نیچے آ جائیے. نیچے آئیے. یہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے, آپ کمپریس کر سکتے ہیں اپنی فائلوں کو اپلوڈ کرتے ہوئے تاکہ آپ جو ہے اس سائز لمٹ کو افیکٹولی یوٹیلائز کر سکیں. تو زپ فائل بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ہر فارمیٹ کی فائل جو ہے وہ اپلوڈ ہو سکتی ہے. اس میں پاور پوائنٹ اپلوڈ ہو سکتا ہے, MS ورڈ اپلوڈ ہو سکتا ہے, ایکسل اپلوڈ ہو سکتا ہے, PDF اپلوڈ ہو سکتا ہے. یہ ڈاکومنٹ کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اپلائی فار, جب یہ کانسیپٹ نوٹ آپ کی اپلیکیشن ٹیمپلیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ اپلوڈ کر دیں گے اپنے ریکوائرڈ ڈاکومنٹ, تو پھر آپ اپلائی کریں گے گرانٹ کے اوپر. جیسے ہی اپلائی آپ کریں گے, اگر کہیں پر کوئی مسنگ انفارمیشن ہے تو یہ فوراً آپ کو ادھر جو ہے ریڈ مارک کر دے گا اور آپ نے ریفر کرنا ہے, اسے کمپلیٹ کرنا ہے. جب یہ پوری انفارمیشن کمپلیٹ ہو جائیں گی اس فارم کے اندر تو آپ اپلائی کر دیں گے گرانٹ کے اوپر. جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے تو کچھ دیر کے بعد جو آپ نے ای میل دیا ہوگا اپنے کانسیپٹ نوٹ کے اندر, اس ای میل کے اوپر آپ کو ایکنالجمنٹ ملے گی کہ آپ کا جو ہے یہ سکسیسفلی سبمٹ ہو گیا, اور ٹیکنیکل ریویو کمیٹی اس کو دیکھے گی اور جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ فردر کام کریں گے. نیچے یہ ایک, جب آپ کے پاس وہ کنفرمیشن ای میل آ جائے گا, آپ نے اس ای میل کو فارورڈ کر دینا ہے confirmation@rcdare.org کے اوپر,
اور جب آپ فارورڈ کریں گے تو اس ای میل کے اندر جو ہے اس ای میل کے جو باڈی آف دا ای میل ہے اس کے اندر آپ لکھیں گے کہ نیم آف دا ایپلیکینٹ کیا ہے, NTN نمبر کیا ہے, ایپلیکیشن نمبر کیا ہے, اور ٹائٹل آف ریسرچ کیا ہے, وہ گیون ہے یہاں پر. آپ نے کنفرمیشن ایٹ RC ڈیئر کے اوپر یہ انفارمیشن جو ہے وہ ای میل کر دینی ہے اپنی. تھوڑا سا نیچے آ جائیں. یہ ہے ایڈیشنل ڈاکومنٹ آپشنل. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو اوپر گیون اسپیس ہے 34 MB کی وہ سفیشینٹ نہیں ہے اور آپ مزید چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ سبمٹ کروائیں, تو یہاں پر ایک 34 MB کی ایڈیشنل اسپیس ہوگی آپ کے لیے. لیکن اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیم آف, تھوڑا سا اوپر کریے, تھوڑا اوپر نیچے, سوری نیچے, نیم آف ایپلیکینٹ, ای میل, NTN اور سلیکٹ یور ایپلیکیشن نمبر. وہ ایپلیکیشن نمبر جو آپ نے کانسیپٹ نوٹ کے اندر جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا وہی آپ نے ادھر ڈالنا ہے. اگر آپ نے ایک کانسیپٹ نوٹ آپ سبمٹ کر رہے ہیں اور ایپلیکیشن نمبر 1 ہے تو ایڈیشنل ڈاکومنٹ میں بھی ایپلیکیشن نمبر 1 آئے گا, تاکہ جب وہ ای میل ہمارے پاس آئے تو ہم کو ریلیٹ کر سکیں اس کو کہ یہ فلاں نمبر کی ایپلیکیشن ہے اور یہ اس کے ایڈیشنل ڈاکومنٹس. تھوڑا سا یہاں پر آپ سینڈ کریں گے تو یہ ایک دفعہ پھر آپ کو ایکنالجمنٹ کی ای میل دے گا, جو کہ آپ نے کنفرمیشن کی ای میل کے اوپر یہی ڈیٹیل ڈال کے ای میل کر دینی ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ پروسیس ہے. ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ ای میل ہوگا. ایپلیکینٹ جب بھی اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ان کے وہ مین کانسیپٹ نوٹ ٹیمپلیٹ اور پلس اگر ایڈیشنل ڈاکومنٹ کریں گے تو ہمارے پاس ان باکس پہ آئے گا. وہ ڈیڈیکیٹڈ ای میل ہے اس کال گرانٹ کے لیے. تو یہ ہے ڈیٹیل. اگر آپ کا کوئی کوشچن آنسر ہو تو وہ پھر تشریف لے آئیں ڈاکٹر دلشاد کے ساتھ, یہاں آ جائیں جی, تاکہ پھر آپ کے جو جتنے مشکل سوالات ہیں ان کے جواب ڈاکٹر دلشاد اور حیدر دیں گے, اور اگر کوئی آسان کوئی سوال ہوا تو میں آئی ول انٹروین. بہت شکریہ. ہاں یہ مائکرو فون اگر ہاں آپ تو کر لیں. جو حیدر بتا رہے تھے ایکچولی بہت آسان پروسیس ہے جب آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولیں گے. ہاں ہاں یہ پوچھ یہ پھر حیدر صاحب ہی بتائیں گے. آپ پتہ ہے اس معاملے میں میں شاعر ہوں. ہاں بتائیے. آپ مائک دے دیجیے, شہزاد کو مائک دے دیں. ایوری کین ہیئر دا کوسچن. میں چھوٹا سا سوال ہے کہ پروسیس بے شک سمپل لگ رہا ہے لیکن کمبرسم ضرور ہے, کیونکہ یو آر ایکسپیکٹنگ ایک ای میل آئے گا, اس کے آپ کاپی پیسٹ کر کے دوسری میل میں ڈالیں گے, دوسری میل میں پھر آپ ٹریکنگ نمبر بھی ڈالیں گے, پھر اس کا آئے گا کنفرمیشن, اس کنفرمیشن کو دوبارہ آپ کٹ اینڈ پیسٹ کر کے ڈالیں گے تاکہ ایک لاگ آپ کے پاس آئے جو آپ کے پاس اسپیسیفکلی جس طرح آپ چاہ رہے ہیں اس طرح بن کے آئے. سوال یہ کہ کین اٹ بی میڈ کنوینئنٹ فار دا اینڈ یوزرز. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ جو ابھی کنٹری کے اندر انٹرنیٹ کے ایشوز چل رہے ہیں یہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے. یہ جو کنفرمیشن کی ہے, دیکھیں بہت ساری جب ہم اس سسٹم کے ٹیسٹ کر رہے تھے تو کچھ اس طرح کی ہوئی کہ ہمارے پاس 1-2 ای میل نہیں آئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایپلیکینٹ جو ہے وہ چونکہ انٹرنیٹ کے ایشوز زیادہ ہیوی فائل جو ہے وہ اگر ہو جائے تو اس وقت زیادہ آتے ہیں, تو ہم نے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ ایک وہ کیا ہے. اور یہ 2 لیول پر ہوگا. جب آپ اپنی فرسٹ ایپلیکیشن جو ہے وہ آپ کر دیں گے اور آپ کے پاس ایکنالجمنٹ آئے گی تو آپ اسی ایکنالجمنٹ کو جو ہے وہ ہمیں فارورڈ کر دیں گے, تاکہ ہمیں ایک چیز ہو کہ اگر وہ ہمارے ان باکس میں نہیں پہنچ رہا ہے کسی بھی انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے تو ہم سرور سے جو ہے وہ اس کو ریٹریو کروا سکیں. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس لیے یہ ایڈیشن کی اینڈ یوزر بینیفٹ کے لیے. اس کے اندر ہمارے لیے کوئی بھی لاگ نہیں بن رہا ہے, اور ہاں وہ یہ ایڈیشن ہے کہ ہمیں اس کو میچ کرنا پڑے گا. مطلب کہ اگر 100 ایپلیکینٹ نے اپلائی کیا ہے اور ہمارے پاس 100 کی ایکنالجمنٹ آئی ہے لیکن ایکچولی ان باکس کے اندر 90 ای میلز آئی ہیں, تو وی ہیو ٹو ٹریس 10 ایپلیکیشنس کہ وہ ہم اس کو ٹریس آؤٹ کریں. بہت سارے کام سے لائک کرتے ہیں. سوری جی بالکل.
میں اس کا موازنہ کر رہا ہوں دوسرے گرانٹ پورٹل سے جو ریسرچ کے ہیں. اور اب ریسنٹلی بھی ہم ایبسٹریکٹ کا کال آیا تھا سے اسپینسر فاؤنڈیشنس, ٹھیک ہے, اینڈ دے میڈ اٹ ویری ایزی. ٹھیک ہے, آپ کانسیپٹ نوٹ ڈالیں. آئی ایم شیور ڈاکٹر دلشاد از فیملیئر ود دیٹ, اور بھی ساتھی ہوں گے جو فیملیئر ہوں گے. چونکہ آپ کا پورٹل ہے وہ ان بلٹ چیکس اینڈ بیلنسز اور کنٹرول میکینزمز دیں جو آپ کی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں. ناٹ نیسسریلی کہ آپ کے ان باکس میں ای میل آئے نہ, لیکن پورٹل پہ ضرور اس کا لاگ بن جاتا ہے, اور ایک یونیک آئیڈینٹیفائر بھی ایشو ہو جاتا ہے whoever is applying and whenever that person is applying. تو آئی ایم ناٹ وانٹنگ ٹو آرگیو, مجھے یہ نہیں پتہ ہے, میں تو اینڈ یوزر ہوں, لیکن میں کہ اگر تھوڑا سا اس کو, بے شک انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں, 34 MB کی فائل کا جو آپ نے ذکر کیا ہے میک سینس کہ ہے نا ہیوی فائلز نو, تو دیٹ آئی اپریشیٹ ویری ویل. لیکن تھوڑا سا اس کو اور ایزی کرتے تو آسانی ہو جائے گی, ہم جیسے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو بس میں اس پہ آرگیو نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جسٹ کنسرن شیئر کروں. جی تھینک یو ویری مچ. میرا نام شہباز ہے جی. 2-3 کوئک سے سوال ہیں حیدر صاحب. ایک تو جب آپ یہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا بتا رہے تھے, میری شاید نظر سے نہیں گزرا, لیکن مجھے یہ نہیں لگا کہ کہیں پہ آپ نے یہ کہا ہو کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو اپلائی کر رہا ہوگا اس کے لیے آپ کو کوئی سگنیفیکنٹ ایکسپیرئنس چاہیے پیورلی ریسرچ میں یا ایجوکیشن میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, اگر یہ ذرا جب آپ جواب دیں گے تو آپ ایکسپلین کر دیجیے گا. دوسری بات, اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے بہت سارے تھیمیٹک ایریاز ہمیں بتائے اور ریسرچ کویسچنس کا بھی ذکر کیا. دوسرا میرا سوال یہ ہے, فار انسٹنس میں ایک ریسرچ آپ کو پرپوز کرتا ہوں, میرا انسٹیٹیوشن, اس ریسرچ کو, اس میں ایک سے زیادہ ریسرچ کویسچنز آپ کے ریس ہوتے ہیں فار انسٹنس, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو اسیس کر رہی ہوں گی, کیونکہ ان میں سے ہر ایک سیکٹر جو ہے وہ اتنی ان ڈیپتھ ریسرچ کی جا سکتی ہے کہ کسی ایک کویسچن کے اوپر ہی آپ فوکس کریں. اب فرض کریں میں نے آپ کو ایک پرپوزل دیا جو ایک سے زیادہ وہ کرتا ہے, ایک اور صاحب نے یا انسٹیٹیوشن نے دیا وہ صرف ایک ایریا کو فوکس کرتا ہے. آپ اس کی اسیسمنٹ میں جب کریں گے تو آپ کی کیا پریورٹی ہوگی, ایک یہ بھی ہمیں بتا دیجئے. تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ان پرپوزل کو اسیس کر رہے ہوں گے, آپ نے کہا کہ ایک پینل آف ریسرچر اس کو وہ کرے گا, اگر ہم ایجوکیشن کا ایکسپیرینس ان کا یا ریسرچ کا انسٹیٹیوشن کا اکاؤنٹ فار نہیں کر رہے, تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ واٹ ایور از ریٹن دا کانسیپٹ نوٹ, یو وڈ بی اسیسنگ دا کانسیپٹ نوٹس آن دیٹس اٹ. تو یہ 3 سوال ہیں میرے, اگر کائنڈلی آپ پلیز. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. اچھا یہ جو آپ سوری آپ کا نام بھول گیا میں, شہباز صاحب, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں بیکاز دس از ہاؤ ایجوکیشن سسٹم کے جو ہمارے وہ ہے نا, تو اس میں ہم نے پرٹیکولر ایریاز جو پرابلمٹک ہے وہ ریسرچ کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے. اٹ از ہائیلی لائکلی کہ ایک کا جو ایریا ہے وہ فار انسٹنس میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, گرلز ایجوکیشن پہ ہے نا. ناؤ دیر از اے پرپوزل وچ سیز گرلز ایجوکیشن بٹ آلسو گرلز ود ڈسیبلٹیز پہ بات ہے, لرنرز ود ڈسیبلٹی, تو وہ کراس جو آپ کا وہ ہوگا وہ پاسبل ہے. تو اس میں کوئی سوال ہاں کو ڈھونڈ رہی ہوں گی یا ہاں میں یہ بتانا, میں آپ کو ریسرچ پرپوز کرتا ہوں جو 3 ایریاز کو فوکس کرتی ہے. فار انسٹنس ایکچولی ہمارے پاس اس کی پرائورٹی ہے یا ایک پرٹیکولر ایریا کی. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ویسے تو ہم دیکھیں گے کہ ایز ڈیر آر سی کے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں سارے جو 4 پرائورٹی ایریاز ہیں 2 کراس کٹنگ تھیم ہے, ہمیں اس میں اچھی ریسرچ چاہیے. تو دیٹ وڈ بی سرٹنلی ون تھنگ. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کنیکشن جو سمجھ میں آیا ہے وہ جسٹیفائبل ہے, آپ نے بالکل ایکسپلین کیا ہے, تو جو ہمارے جو ریویورز ہیں دے آر ہائیلی کوالیفائڈ ریویورز, تو دے آر آل ایکسپیرینس, دے وڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ تھریڈز ان کو ملتے ہیں, تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ایک نہیں ہے اس کے اندر, ایبسولوٹلی نہیں ہے, بلکہ وہ اٹ مے بی اسٹرینتھ جہاں پہ آپ جو ہے وہ یو آر ایکچولی لوکنگ ایٹ ملٹیپل ڈائمینشنس, لیکن میتھڈولوجیکلی اسٹرانگ ہو, کنسیپچولی اسٹرانگ ہو, تو دس ول بی ایکسیپٹیبل. کیونکہ ایجوکیشن آئسولیشن میں تو ہوتی نہیں ہے نا, 15 چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو ایجوکیشن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس سے مائی کوسچن از کنیکٹڈ ود دیٹ. شہباز صاحب میں جواب ان کا پورا, آپ کا جو ریسرچ کی جو یہ پورا, یہ تو انہوں نے 4 بلٹس مختصر دکھائے, سب پورا تفصیلی ڈاکیومنٹ میں کال میں پورا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے, اس میں کتنی پبلیکیشنز ہونی چاہیے انسٹیٹیوشن کی,
پرنسپل انویسٹیگیٹر کے لیے کیا کیا بنیادی شرائط ہیں, کیا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, وہ سب درج ہے. بالکل بالکل بالکل, اور ضروری ہے کیونکہ جی نہیں جی نصرت مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے ریویو کرائٹیریا بھی مینشن کیا ہوا ہے ویب سائٹ میں؟ جی بالکل, اس کے اندر جو کانسیپٹ نوٹ لیول پہ پرپوزل لیول پہ جو ہے وہ ریویو کی روبرکس ہیں, تو روبرکس بھی جو ہے دونوں اس میں پڑی ہوئی ہیں, اینیکس میں ہے, اینیکس کے اندر دونوں روبرکس ہیں. تو آپ دیکھیں گے 8 انڈیکیٹر ٹیکنیکل ریسرچ کے, صرف ریسرچ پوائنٹ میتھڈالوجی پوائنٹ آف ویو 8 ادھر ہیں اور 18 ادھر ہیں, لیکن اور بہت سارے انڈیکیٹر ہیں جو کہ جن آپ دیکھ سکیں گے, ایوری تھنگ از ان دا روبرک. اچھا, ایک اور سوال ہے, وہ میں نے کہیں پڑھا تھا, انٹرنیشنل کولیبریٹرز از جی الاؤڈ. ہاں بالکل 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 کر سکتے. یہ پروفیسر نیئر کو دے دیجیے گا. ہاں میرا ڈاکٹر دلشاد سے ایک سوال ہے. جی سر. جب انہوں نے یہ بتایا, آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ریسرچ ہے اس کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ ہے واٹ ورکس. جی بالکل. اور واٹ ورک سے تمام جتنے بھی شعبے ہیں ان کے اندر آپ شروع کرتے ہیں کہ یہ چیز کام نہیں کر رہی, تو آپ کا ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے کہ کچھ اور چیز کام کرے گی. جی بالکل. اچھا, اس کے بعد پھر آخر میں اس کو ایویڈنس دینا پڑتا ہے. جی جی. میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ نے ٹائم لائن بتائی تھی کہ یہ شارٹ کے لیے ہے, یہ مڈل کے لیے ہے, یہ آگے کے لیے ہے, وہ سارے کے سارے بہت چھوٹے ٹائم تھے یہ ایویڈنس دکھانے کے لیے کہ کون سی چیز کام کر رہی ہے, کون سی نہیں کر رہی. بالکل. تو کیا آپ اس کو ریوائز کریں گی؟ اچھا سر, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کی موجودگی بہت ہماری انکریجنگ ہے. دیکھیے یہ جو ایویڈنس جنریٹ کرنا ہے وٹ ورکس, وہ بھی ڈفرینٹ اسکوپ کا بھی ہو سکتا ہے نا. فار انسٹنس اگر آپ شارٹ اسکیل ریسرچ پہ کچھ دیکھنا چاہیں تو مے بی سیکنڈری ڈیٹا انالیسس کے ساتھ کچھ جو ہے وہ پرائمری ڈیٹا یوز کر کے, تو یو مے وانٹ ٹو ڈرا سم انسائٹ جو کہ آلریڈی ایگزسٹنگ ڈیٹا سیٹ سے ڈرا کرنا چاہتے ہیں. سو اٹ ول بی میتھڈولوجیکلی پاسبل, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پرابلم کو ہاتھ ڈال رہے ہیں, یو نو. تو وہ میرا خیال ہے دونوں اپرچونیٹیز ہیں. آپ ایز اے ریسرچر میرا خیال ہے کہ پرائمری سیکنڈری ڈیٹا کو بھی کر کے آپ 8 مہینے میں یہ ریسرچ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک لیئرز آف پرابلم دیکھنا چاہتے ہیں تو مے بی آپ کو 12-18 مہینے چاہیے, تو وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. ٹائم شارٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے چونکہ پروجیکٹ کی لائف اتنی ہے تو وی ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم گڈ ریسرچ, بٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. I wanted to ask a number of questions, but I'll start. The first one is if we have follow-up questions, to kisse rabta kita hai? Sorry, say it again. If we have follow-up questions, like I have a list. So میں اس وقت سارے تو نہیں پوچھ سکتی. ٹھیک ہے. So ہم مزید کس سے رابطہ کریں؟ info@dairrc.org. ٹھیک ہے. اس پہ دیا ہوا ہے info@rcdair.org. rcdair.org پر آپ ای میل کریں تو ہم اس کو رسپانس. Okay. And just very quickly, I just want to understand کہ کنسورشیم کی نوعیت کیا ہے. So وہاں پہ ذکر کیا ہوا انسٹیٹیوشنس کا, I'm assuming like you mean a university. But اگر more than one or 2 or 3 universities come together, yes, and then can they partner with a government department? Yes, of course. Yes. So yeah, absolutely. There's going to also, we have another, jo Haris saab ne aapko bataya, there's an also research capacity development vision we have at DRC. So it would actually be very encouraging to see some very high like experienced researchers from research-led institutions are working with ones who are actually making their way into research. So that's kind of also indirectly, research collaboration. But collaboration very important, yes. Okay. Like to have women's university ki participation ho, خاص طور پہ, and from different geographical region. یہ نہ ہو کہ سارے اسلام آباد والے بیٹھ کے اسلام آباد میں ریسرچ کر لیں یا کراچی والے کر لیں, بلکہ we see different geographical representation بھی ہو. Yeah, just sorry, one last question. Yeah, sure. A little bit technical, maybe Heather Saab, you're the one to respond to the right person for this. Because of a number of reasons which are beyond our control, universities is work towards a tax exemption certification ke saath wo ek FPR ke saath ek chal raha hai. What does a university submit agar current tax exemption certificate abhi approved nahi hua government se? Evidence kya aapne wo submit kiya hua hai? We all understand, we completely understand کہ بعض یونیورسٹیز کے 18 مہینے سے unresolved ہے issue. So we understand. So what we just need evidence that you are pursuing that. اب ہمیں جو ہے وہ دیکھیں ٹیکس رجسٹرڈ تو ہے نا یونیورسٹیز, وہ اپنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں, ٹیکس ریٹرن دے سکتے ہیں,
ایگزیمشن ضروری نہیں ہے کہ سارے اداروں کو ملے, مطلب کہ اس میں اگر پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ FBR سب اداروں کو ایگزیمشن دے. تو جن کے پاس ایگزیمشن نہیں ہے تو وہاں پر وہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اپنی کریں, اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ اپلوڈ کریں. اگر ایگزیمشن ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کہ اس طرح سے وہ میرا کوشچن یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تھینکس فار دا کمپریہنسو اور جو اپنے انٹروڈیوس کرایا یوزر فرینڈلی انٹرفیس, اٹس ویری ایزی ٹو یوز. کچھ ایشوز ہیں جو ہم نے ڈسکس کر دیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ 2 کوشچن. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو آرگنائز یو گڈ ہے, وی آر ورکنگ ویری کلوزلی ود بریڈفورڈ یونیورسٹی UK اور مسلم چیریٹی. ہمارا ٹرائپیٹائڈ MOU سائن ہوا ہے اور ہم بھی ایجوکیشن ریسرچ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور دیٹ واز ان پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد, راولپنڈی اور قصور کا. تو وی ہیو آلموسٹ کمپلیٹیڈ اٹس آل ریسرچ. تو اس کی جو فائنڈنگ تھی تو ہم نے, کیونکہ آپ کو پتہ جیسے بہت ساری لیجسلیشن ہوتی ہے, پالیسی بنتی ہے, دے آر ناٹ بیسڈ آن ریسرچ. تو ہم نے بیسڈ آن ریسرچ ہماری بہت ساری فائنڈنگ ریکمنڈیشن تھی جو ہم نے گورنمنٹس کو, بہت ساری جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کو ان کو دی ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمارا وہ جو پائلٹ پروجیکٹس ہیں تو اسی پروجیکٹس کو, اسی ٹیم کو ہم آگے وے فارورڈ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ یہ فائنڈنگ ہے, یہ ریسرچ ہماری ہیں. تو جو لارج پروجیکٹ اسکیل آپ بتا رہے ہیں تو اس میں ہم جا سکتے ہیں. یہی 3 بریڈفورڈ یونیورسٹی UK اور مسلم چیریٹی اور یو گڈ مل کے اگر ہم ایز اے کنسورشیم اپلائی کریں. جی بالکل. آپ آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہم نے ریسرچ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ہم نے تو سب انڈیکیٹو کوشچنز بھی بتا دیے. تو دیکھ لیے اگر آپ آپ کو لگتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں از ویری مچ الائنڈ ود ون آف دا 4 پرائورٹی ایریاز میں ایک پرٹیکولر سب انڈیکیٹو سب کوشچن بھی چل رہا ہے, تو میرے خیال میں دیٹ ول بی ویری گڈ. ہاں یہ کہ آپ ایکسپلین کریں. ایک چیز جو میں آپ کو اور بتانا چاہتی ہوں حارث صاحب, آپ کی اجازت ہے, کہ دیکھیں ایک امپورٹنٹ پیس جو ہے وہ ہے ایتھیکل ریویو کلیئرنس فار آل دا ریسرچ پروجیکٹس. تو از امپورٹنٹ کہ آپ اگر کولیبریشن ہوگی پاکستان میں جو ہے وہ مطلب ایسا ایک ہے جو ہمارا جو ادارہ ہے جو دیتا ہے ایتھیکل کلیئرنس, وہ ویری میڈک بیسڈ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کریں کہ جیسے نیشنل بایو ایتھکس کمیٹی ہے نا, وہ بہت از ناٹ ویری سوشل سائنسز بیسڈ, جس میں آپ PRC کے لیے ہم جاتے ہیں, پھر بھی جاتے ہیں ان کے پاس. لیکن اگر آپ اکیڈیمیا میں کولیبریشن کریں گے تو یو آلسو ہیو پروویژن ٹو گو تھرو دیئر ایتھیکل ریویو کمیٹی. وہاں سے آپ کو جو ہے وہ یونیورسٹی بیسڈ جو ریویو IRBs ہوتے ہیں ان سے آپ کو ریسرچ کلیئرنس بھی ملے گی. اور میں جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میں سے بہت سارے ریسرچرز کامیاب ہو جائیں اور وی گیٹ ٹو دا پرپوزل ڈیولپمنٹ اینڈ انسیپشن فیز پہ, تو وی آر ایکچولی لک ایٹ آل دا ڈاکومنٹس ویچ آر سبمٹڈ ٹو ERC کہ بھئی اس میں سیف گارڈنگ والا پیس ہے, اس میں سیفٹی آف یور پارٹیسپینٹ کی کیا, دوز کائنڈ آف کمٹمنٹس آر ویری امپورٹنٹ. تو آپ آرگنائزیشن بٹ آلسو لک ایٹ ہاؤ یو کولیبریٹ دیٹ یو آر ایبل ٹو کائنڈ آف work with institution جو کہ can help you facilitate you getting the ethical review clearance as well. Thank you. We are in the process with that ethical committee کیونکہ ہمیں بھی پتہ تھا, لیکن بعد میں ہم پروسیس میں چلے گئے کہ ان سے ہم نے ویٹ کروانی ہے. اچھا, سیکنڈ کویشچن بڑا کوئک ہے میرا, کہ آپ نے کہا کہ 2 آرگنائز شوڈ بی رجسٹرڈ. I'm sure کہ جہاں جتنے بھی آرگنائز سارے رجسٹرڈ ہی ہیں, لیکن ابھی تھوڑا سا ایگزیکٹو آرڈر آیا کہ یو ہیو ٹو ری رجسٹر. میں جس اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں تو جتنی بھی رجسٹریشن اتھارٹی تھی دے آل سپرسیڈڈ بائی ICT چیریٹی کمیشن اور SCCP. تو ابھی جو ہمارے نیا MOU لی اس میں یہ کوشچن تھا کہ آپ نے ری رجسٹر کرائی ہے, تو اگر پرانے ڈزنٹ بیٹھ ہمارا 25 سال پہلے رجسٹریشن ہوئی ہماری نا, تو ابھی دوبارہ پھر وی ہیو ٹو گو تھرو تو ICT چیریٹی کمیشن, تو وہ سرٹیفکیٹ انہوں نے ایکسیپٹ کیا, پرانے والا نہیں کیا تھا. تو دس از انother ایشو. تو اس میں تھوڑا سا کلیئرٹی دے دیں کہ ونس یو آر رجسٹرڈ کیا وہ ہے کہ یا نیو رجسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں ہم. دیکھیں یہ سارے مسائل سے جو ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں تو ہم سب واقف ہیں. تو obviously we are not going to penalize organizations for something that is not their doing. تو وہ ساری باتیں ہیں, لیکن اس میں کچھ بنیادی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں فار OPM اینڈ آلسو فار FCDO. تو وہ ظاہر ہے کہ پوری کرنی ہے, ہمیں کمپلائنس ان کا کرنا ہے. جب ڈیٹیل ڈیو ڈیلیجنس کا سٹیج آتا ہے تو وہ انہی کانسیپٹ نوٹس کا آئے گا جو اپروو ہو جاتے ہیں بائی دا ٹیکنیکل ریویو کمیٹی. تو اس وقت مزید دیکھا جا سکتا ہے. یونیورسٹیز کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, مگر ساتھ سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کے بھی اتنے ہی ہیں. تو وی آر کاگنیسنٹ آف دیٹ. تو وی ول فائنڈ ویز ٹو ورک اراؤنڈ دیٹ. جی ایک میں ادھر اس والی میز پہ آنے سے پہلے سلمان, ہاں جی تھینک یو جی. ایک میرا سوال ہے, اگر آپ کو انڈیکیٹو ٹائم لائن بتا سکیں فار ایچ آف دا اسٹیجز دیٹ یو مینشنڈ. یہ بھی اس میں دیا ہوا ہے. آپ ٹائم لائن پورے پروسیس کا ٹائم لائن جو ہے 3 ہفتے کانسیپٹ نوٹ کے
اس کے بعد ایک ہفتہ یا 2 ہفتے اس کے ریویو کے ہیں. میں آپ کو ویسے ہی آف ٹاپ آف مائی ہیڈ بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد 3 ہفتے مزید پروپوزل ڈیولپمنٹ کے ہیں. اس کے بعد اس کے 2 ہفتے اس کے ریویو کے ہیں. تو اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 3 months. 3 months to get started. To get started, at least 3 months لگ جائیں گے کیونکہ کمپلائنس کا پورا پروسیس بھی ساتھ ساتھ ہوگا. بالکل, وہ پنجابی میں نہیں کہتے پہ جاؤ, وہ والا معاملہ آپ شروع تو کریں, ہم آگے جائیں گے. جی اچھا, کسی اور کا کوشچن یہ میں پوچھ لوں. جی آپ اچھا آپ کر لیں. یہ کوشچن ہے کہ جو یونیورسٹیز, جیسے میری اپنی یونیورسٹی شفا, اس میں ایجوکیشن کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے از دا نیو ڈپارٹمنٹ, لیکن یونیورسٹی کافی دنوں سے کام کر رہی ہے اور ڈفرینٹ ایریاز میں کام کر رہی ہے. تو پھر اس میں آپ جو ہسٹری, جو ریسرچ ہسٹری ان پرٹیکولرلی ان ایجوکیشن اور ان سوشل سائنسز, وہ لمیٹیڈ ہے, لیکن دے ہیو دا ریسرچ پروفائل ان نرسنگ, ان میڈیکل. لیکن آپ کی جو ایجوکیشن کی, نصرت صاحبہ, جو آپ کی جو ایجوکیشن کی فیکلٹی ہے اس میں کچھ انڈیویجولز ہوں گے جو کہیں اور سے آئے ہوں گے پڑھانے نا, ان کے تو پروفائلز ہوں گے. اگر پرنسپل انویسٹیگیٹر کی 10 پبلیکیشنز ہیں مگر وہ the principal investigator has moved to a new university, so I think that should not be a problem. ہاں بالکل بالکل, اور کولیبریشن میں بھی دیکھ لیجیے گا نا, because ایجوکیشن فیکلٹی اکراس. جی sorry, this is my last question. No problem. Because I opened the website on my phone, تو یہ جو آج آپ لوگ نے وہ پورا ڈاکیومنٹ کھول کے دکھایا, I couldn't see it on the mobile version. The website, جو ریسرچ ایجنڈا تھا. So I actually so that's in annex. You couldn't open the annex? Yeah, وہ کچھ بھی نہیں کھول رہا. Like on the mobile version, that's not available. Okay, sure. So I wasn't able to see that whole document. So I'm sure the answer is there, but I thought I would just put it up as a question. There's a section on intellectual property. Who will own this research and who will get to publish it with their internet? ایک منٹ, یہ موبائل والی چیز کا جواب دے دوں, تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. اچھا, یہ جو موبائل پر آپ کہہ رہی ہیں, دیکھیں وہ آپ کو جو ہے وہ ایک تو اگر آپ اپلوڈنگ والے ڈاکومنٹ کو تک جانا چاہتے ہیں اس پیج کے اوپر, تو آپ کو کانسیپٹ نوٹ کا ٹیمپلیٹ فل کرنا پڑے گا, آپ جائیں گے ادھر. لیکن ڈاؤن لوڈیبل جو ڈاکومنٹ ہیں وہ اویلیبل ہیں ہماری اس پر. ابھی بھی میں جو ہے وہ موبائل پر بھی دیکھ رہا ہوں اور یہاں پر بھی ہم نے آن لائن کیا ہے. ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آپ ٹرائی کریں اس کو, اور کہ یہ اس طرح کا ایشو جو ہے وہ ہمیں نہیں آ رہا. ہم نے چیک اس کو کیا ہے موبائل کے اوپر بھی, اور ابھی دوبارہ بھی جو ہے وہ ہم اس کو چیک کریں گے کہ کون سا جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ آ رہا ہے. لیکن ابھی بھی چل رہا ہے یہ, I'm seeing this. وہ آپ وہ ڈاکومنٹس کین یو kind of open annex A1? انٹرنیٹ کوئی میں بھی انٹرنیٹ بھی از آلسو کائنڈ آف ناٹ انسٹیبل سچویشن میں بھی. یہ دیکھیں, دکھائی, یہ دیکھیں وہ حیدر صاحب کے ساتھ اتنا وہ رشتہ ہی اس کا کہ ان کے پاس کھل رہا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں کھل رہا, دکھائیے. اس سے ہاں آ گیا. جی جی یہ دیکھیں, ہاں یہ میں بھی ہوا. ہاں یہ دیکھیں, نہیں سر یہ دیکھیں نا, یہ سارا ہے, اور یہ میرے پاس میں نے ابھی کیا. So I'm sure we'll figure this out. ویلڈ کوشچن کیا تھا, کچھ جگہ پہ نہیں بول رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہماری یہ جو کامس کی اور گرانٹس کی ٹیم ہے, they should fix it, and I think it should be done by tomorrow. ٹھیک, it should be. We will revisit this. جی آئی پی والا, آئی تھنک آئی پی از ایک تو یہ چیز ہے کہ وی کین لک انٹو اٹ, کیونکہ ریسرچ از بینگ سپورٹیڈ بائی FCDO. ان کے اپنے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کچھ ایشوز ہیں, لیکن اور جیسے آپ کے اپنے آرگنائزیشن میں ہوگا تو بیچ میں نیویگیٹ کرنا پڑے گا. لیکن دا پوائنٹ ہیئر از دیٹ آل دا ریسرچ دیٹ وی ول ڈو از گوئنگ ٹو گو فار اوپن شیئرنگ. ایون آپ کا جو ڈیٹا سیٹ ہے دیٹ وہ آپ کے آؤٹ پٹس کی بات نہیں میں کر رہی ہوں, جو آپ ریسرچ کریں گے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اوپن فار ایکسیس. بٹ لیکن ایون دا ڈیٹا سیٹس, تو اس میں ہم پورا کام کریں گے کہ سارے ڈیٹا سیٹ جو آپ لیں گے, پرائمری ڈیٹا سیٹ جنریٹ کریں گے, دے ول بی مینیج ان اے وے سو دیٹ دے کین بی پٹ اپ فار دا اوپن ایکسیس. تو وہ ہے yes when you that I'm talking about when you are into doing research, ٹھیک ہے. تو لیکن انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کے FCDO کے اپنے وہ پرنسپل ہیں, آئی ڈونٹ ریممبر لکھی ہوئی ہیں کچھ چیزیں, لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ کا کوئی جرنل آرٹیکل ہے تو وہ آپ ہی کے نام سے ہی چھپے گا نا, جو بھی ریسرچ پہلے تو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ وہ شہزاد میں. ہاں یہ کہ آپ نے اکنالج کرنا ہے, فار انسٹنس یو نو, اینڈ دیٹ آلسو یہ ڈسپلن نہیں, ہر سب ڈسپلن بھی یہ ہے کہ وین یو پبلش این آرٹیکل
which was from research which was supported from by one particular organization, آپ اس کو acknowledge کرتے ہیں. So no, that is kind of piece, لیکن everything is going to go open. So data sharing, open data sharing کا جو ہے پرنسپل اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. اوپن سورس مطلب ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی پبلکلی. جی سر. Thank you very much. I think this is our first orientation that we have the academia and other organizations. So we have a variety of questions, and more questions are concerned with the operational things. So that's important thing for the bidders when they are putting the things towards their RC. My concern is with that when we are concerned with the government institutions documentation, we are involved with a number of researches with GPE and IDRC and World Bank. They require different documents from different organizations, but I'm not sure about, because you have just orientation about all these things and we are not sure about the website also where you have all these details. Definitely we will see the frequently asked questions and then we will send the emails towards you. The first thing is about the operations. So we are concerned with the government institutions like universities, by universities having the number of researches with the agencies and donor organizations. The second question is a very valid and relevant question with the Professor Nair. When we talk all these things and we are concerned with the researches of 6 months to 12 months, you are also of academia. I myself is academia. We know that timeline for the researches. You have the 4 theme areas, you have the sub-themes, research questions. When we have the different cross-themes and the research questions, I'm just concerned about the 6 months to 12. We recently completed the GPR project with Pakistan, Nepal and Afghanistan on inclusive education, and that's a 3 years program, and they extended twice, 6 months twice to complete the research. So do you think the 6 months to 12 months are sufficient for all these research areas and themes? Yeah, آپ کا valid سوال ہے. I think it is a problem. I mean, we don't know کہ اب یہ آگے پروجیکٹ مزید ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور ہم جا سکتے ہیں. 6 مہینے منیمم ہے. جو شارٹ ٹرم ریسرچ کا کوشچن ہے اس میں 6 مہینے منیمم دیا ہوا ہے اور میکسیمم اس میں 15 ماہ ہے. 6 to 12 نہیں ہے. سر آپ کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ لانگیٹیوڈنل ریسرچز جو ہیں وہ پروجیکٹس میں کیسے کی جائیں. اٹس اے چیلنج. سر آپ 20 ماہ کا ہے, 18 سے 20 ماہ. آپ 3 months to 4 months جو ہیں وہ اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیشن کا ٹائم لائن لے رہے ہیں, اور آپ ریسرچر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 6 months to 12 months میں یہ ساری چیزیں کر لیں. وہ نہ کریں نا 6 مہینے میں, وہ 15 مہینے میں کر لیں. آپ اس کی جو میکسیمم ہے اس کو دیکھیں نا. منیمم کوئی اگر کر سکتا ہے, somebody is bidding for a short question, short sort of secondary data analysis, as it were, تو وہ 6 مہینے 8 مہینے میں کر. اچھا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ سب تھیم فرسٹ جو آپ کا پرائیورٹی ایریا ہے اس میں آپ نے ایکسیس کی بات کی, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے. I'm not sure about the concept that you have the access and accountability, access in different aspects and the perspective and dimensions. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا ڈاکومنٹ شاید اس چیز کو بہت کلیئرلی ایکسپلین کرتا ہو. جو میں نے ڈاکومنٹ آپ کے دیکھے ہیں ویب سائٹ پہ وہ شاید اتنے زیادہ کلیئر نہیں ہیں. ہاں, تو میں ایکسیس کو مختلف میننگس میں لے. پروفیسر صاحب پروفیسر ہے نا تو اکیڈمیا میں زاہد صاحب. میں ظاہر ہوں. زاہد صاحب ہے, چلے ٹھیک ہے جو بھی آپ سمجھے. زاہد صاحب یو ایبسلیوٹلی رائٹ. ایکسیس کے پوائنٹ آف ویو سے میں اسے ہم نے جو انڈیکیٹو سب کویشچن دیے ہیں نا, دے آر ٹو گائیڈ تھنکنگ. وہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ سوال پوچھے جانے چاہیے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس ایشو کو میں اس طرح سمجھتا ہوں اور مجھے اس طرح فریز کرنا چاہیے. یو کین ویری ویل ڈو دیٹ. اس میں ہم کلیش نہیں کریں گے آپس میں. بالکل, لیکن نہیں مینس میننگس کے اندر پرسپیکٹیو کے اندر دیکھیے کچھ جیسے اف یو ورکنگ سے میں شمشال میں ناردرن پاکستان میں ایکسیس کے ایشو ڈفرینٹ ہوں گے. یہاں پہ جو اربن اور سوری یہ جو آئی سی ٹی کے جو مارجن میں جو ایریاز ہیں ہو سکتا ہے وہاں کی ڈسٹینس ہو سکتا ہے, افورڈیبلٹی ہو سکتی ہے اور باقی ساری چیزیں. فار ایگزامپل مائی یونیورسٹی از اے ڈسٹینس, تو ہم تو ایکسیس کو دیکھتے ہیں کہ بھی کس کے فارمل کے ایکسیس ہے اور کس کی نان فارمل کے اندر. بس اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ریسرچرز ہوں وہ آئیڈیا از کہ آپ پیچھے والا آپ کا ریسرچ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. So idea is that whatever we are able to put on the table as research اس اتنا solid ہو with your experience, understanding, literature بہت اچھا اس کے اندر ہو, theories اس کے جو اندر یوز ہو رہی ہو بہت اچھی ہو, methodology جو آپ میتھڈولوجی
methodology, आपका conceptual framework वो इतना अच्छा हो कि we are able to kind of give back something to bachas who are just living in the margins. Let me close the thing. The good thing is that you have the template for the research call. ये बड़ी अच्छी चीज़ है ताकि हम इधर उधर भागते नहीं हैं, बस उसी के अंदर रह के आपको बताएंगे क्या करना है. That's good thing. Thank you. Sure, thank you. पहले सवाल का जवाब है, वो पहला सवाल था पाके. ऑडिट हम तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं बुलाएंगे कि भी आके हमारा ऑडिट करें. वो कहते नहीं जी आप इस तरह का डॉक्यूमेंट दें. तो ये कुछ जी गुजारिश ये है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की ऑडिट का क्राइटेरिया है वो इसके अंदर अलग से गिवन है. देखिए आपका जो ऑडिट करते हैं वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करते हैं या उनके जो फील्ड ऑफिसर्स प्रोविंसेस के अंदर हैं वो करते हैं. एग्जैक्ट वो करते हैं. तो हमने वो रिपोर्टें मांगी हैं आपसे, ठीक है, फॉर रिक्वायरमेंट पर्पजेज उनकी रिपोर्ट मांगी है. और साथ में जो आप इंटरनली मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग 2 साल की वो मांगी है. तो वो क्राइटेरिया अलग से हमने जो है वो लिस्ट डाउन किया हुआ है. तो वो जी तो वो कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर कि इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नहीं किया ऑडिट तो आतिफ साहब आखिर में मतलब उधर से शुरू में. Thank you very much. Atif here. I will build on what Dr. Zahid has said about the concepts, the underpinning concepts of the research. Access, आपने कहा बहुत माउंटेन एरिया में डिफरेंट है, नॉर्दर्न एरियाज में और अर्बन बाकी जो अर्बन सेटिंग्स में एक्सेस डिफरेंट. लेकिन जब हम रिसर्च कर रहे होंगे डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से, especially on the intersectionality of disability, women with disabilities, transgender with disabilities, इनकी एरियाज में जब हम इनकी इंक्लूसिव स्कूलिंग के ऊपर बात करेंगे कहीं, तो एक्सेस का कॉन्सेप्ट और इस तरह बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो डिसेबिलिटी इंक्लूजन. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये रिव्यू प्रोसेस हो रहा होगा तो डू यू हैव डिसेबिलिटी एक्सपर्ट्स जो डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से भी इन रिसर्चेस को देखें? बिल्कुल. आज आपने मेरे दिल की बात कर दी. थैंक यू वेरी मच. इंटरसेक्शन जो पहले सर आपने बात की जो हमारे कोलीग ने, वो इंटरसेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यू आर गर्ल, यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास बट देन यू ऑल्सो डिसेबल. तो वो इसका पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के लिए वी हैव थीमेटिक लीड्स बट वी ऑल्सो हैव इत्फाक साहब यहाँ बैठे हैं जो साइट सेवर्स इज द कंसोर्शियम पार्टनर. इनकी एक्सपर्टीज है. बट we also have got other people or with along with these colleagues from site savers who are actually experts on disabilities. ये बहुत दिल के करीब और their research agenda के करीब चीज़ है. One of the most important focus of this research is children with disabilities. तो वो देखना पड़ेगा, otherwise मुश्किल है ये, you know. जी प्रोफेसर नैयर. मैं आपने पूरी थीम जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो मुझे समझ में नहीं आता कि एजुकेशन पाकिस्तान में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है बगैर यहाँ के एग्जामिनेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किए हुए. जी वो भी सबसे ज़्यादा रद्दी चीज़ वही है. सबसे ज़्यादा क्वालिटी की खराबी जो है वहाँ से पैदा होती है. ढाई से आपके पास बोर्ड्स हैं और बोर्ड्स के अंदर आपके पास ऐसे लोग हैं कि जो ट्रेंड ही नहीं है इम्तहान देने के लिए, और फिर वो सिलसिला परपिचुएट करता चला जा रहा है. अगर आप वाकई ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपका पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को तब्दील करने का एक मॉडल होना चाहिए जो हुकूमत को आप पेश कर सकें. और वो करने के वास्ते आपके पास सिर्फ अपने मफरूज़े नहीं होने चाहिए बल्कि आपके पास एक ऐसी स्टडी होनी चाहिए कि जो बता सके कि ये कुछ तरीके कौन से काम करते हैं कौन से नहीं करते. मिसाल के तौर पे आजकल फेडरल बोर्ड जो है यहाँ का वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और हमें वो देखना है कि वो कामयाब होता है कि नहीं होता. मगर उससे बढ़ के उसके अलावा आपके पास जब ये आप तब्दीली लाना चाहेंगे तो उसमें बहुत रेजिस्टेंस होगी, लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहेंगे. लेकिन ये सब काम करने के वास्ते आपको बहुत लंबा वक्त चाहिए. तो अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको वाकई अपना टाइम जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी होगी. जी ये डॉक्टर साहब ये जो एग्जामिनेशन बोर्ड का बिट हम फ्रॉम असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उठा रहे हैं, उसमें खासतौर पे जो SLO बेस्ड टीचिंग लर्निंग एंड देन एग्जामिनेशन, उसका एंगल हम उठा रहे हैं. एक हमारी अच्छी सी रिसर्च आ रही है सामने जो कंसोर्शियम लेड होगी. वो एक्सपेक्टिंग कि कुछ और रिसर्च जो है वो सामने आए
اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, یو ہٹ آن دا نیل سیئنگ کہ اس میں بہت ٹائم چاہیے. جو پرابلم کریٹ کرنے میں 70 سال لگے اس کو 2 سال کی ریسرچ میں شاید ہم نہیں کر سکیں, لیکن وی کین جنریٹ سم انسائٹس, اور وی آر ہوپنگ کہ نالج جنریشن ول لیڈ ٹو مور ریسرچ. تو اپنی طرف سے کریں, لیکن یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, assessment, examination, all of that is very, very important to transform. But would, Khan examination board is also our knowledge partners. اور یہ اس میں ایک حصہ ہے اسیسمنٹس کا, جو گرانٹس, یہ جو گرانٹ کی کال ہے اس میں بھی ہے اسیسمنٹ اور ایگزامینیشن کا. لیکن یہ بات تو زاہد صاحب کی بالکل درست ہے, اور یہ بات ہم ایک مرتبہ پھر FCDO تک پہنچائیں گے کہ اس میں مزید اضافہ جو ہے ٹائم کا کیسے کیا جائے. اس پہ ہم آپس میں پہلے بہت بات کر چکے ہیں, اور یہ ہم نے بڑھائی ہیں, ورنہ یہ 20 ماہ بھی نہیں یا 18 ماہ بھی نہیں. یہ دس از اے پرابلم ود ڈیولپمنٹ ایڈ ایکچولی ان جنرل, کہ وہ پروجیکٹائز آپ اسے کرتے ہیں, اور پھر ریسرچ کے پروجیکٹس میں سنجیدہ کام کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. تو زینب یہاں موجود ہیں, شی کین آلسو سینس کہ کیا ہمارے جو ریسرچرز ہیں, اکیڈیمکس ہیں, ان کا اس پہ کیا ویو ہے. جی ڈاکٹر ندیم الحق اور پھر شہزاد. جی میرے بس تھوڑے سے آبزرویشن تھے. آئی تھنک ویری گڈ پروجیکٹ, ویری گڈ اسٹف ہیئر, لاٹس آف گڈ کویسچنس. ویری سمپل جی, آئی تھنک بہت سارا مجھے فوکس لگا ہے اسکول ایجوکیشن پہ. مے بی آئی ایم رانگ, بٹ مجھے جو بھی سنا, میڈم نے بڑی اچھی پریزنٹیشن تھی, بٹ بہت سارا فوکس اسکول ایجوکیشن پہ تھا. اینڈ اسکول ایجوکیشن میں بھی جیسے ابھی نیر صاحب نے کہا, ہم اسیسمنٹ پہ, ایگزامینیشن پہ فوکس کر رہے ہیں. وی آر ناٹ فوکسنگ ان دا ہول لرننگ انوائرمنٹ آف دا چائلڈ. ہم نے PhD اس پہ کافی کام کیا کہ لرننگ انوائرمنٹ کیا ہے. فار ایگزامپل, واٹ ڈز سوسائٹی, what do the parents, what do all of us expect about education? I think that's also very important. For example, ایک چیز جو ڈاکٹر نایاب کے سروے میں نکلا ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز. نیر صاحب, اس ملک میں آپ کا خیال ہے کتنا % ایکسیس ہے ٹو لائبریریز؟ ایکسیس ٹو اسکول کی تو بات کرتے ہیں, ایکسیس ٹو لائبریریز کیا ہے؟ 10%. تو مطلب ایک اسکول بچے کو بھیج دینا لائبریری, کوئی نہ ہونا وہ بچہ بیچارہ کیا کرے, ٹھیک ہے. سو دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ تھنگ, آئی تھنک یونیورسٹی ایجوکیشن پہ بھی تھوڑا فوکس ہونا چاہیے. فار ایگزامپل, آپ نے ابھی بات کی جی ایگزامینیشنس کی, چلیں ٹھیک ہے. ٹیل می, وہ پرہیز ودپو از اے گریٹ چیمپئن آف دس, واٹ از دا اسکور آن پبلیکیشن؟ ہم بھی یہاں پبلیکیشن پہ زور دے رہے ہیں, بٹ آئی ہیو سین ان مائی اون ایریا کہ پبلیکیشنز آر اے جوک ان دس کنٹری. پبلیکیشنز بیکم اے ہیوج جوک. اب کوئی سیریس پبلیکیشن نہیں ہوتی. نمبر 3 جو بات ہے, پیپل آر فارمنگ پبلیکیشن پلیجرائزنگ کلبس اینڈ دے ورک ود دیٹ. اسی سلسلے میں ہم نے پائٹ میں بھی 2-3 اسٹڈیز کی ہیں ایجوکیشن پہ ہی. ایک ہم نے کیا ہے کہ چیک کریں اکنامکس آف ایجوکیشن کے حوالے سے کیا سچویشن ہے, اینڈ وی فائنڈ کہ the situation is not good. I mean, the research is quite poor in quality. Yes, there are publications, but they're quite poor in quality. اور ان کو اپڈیٹ کوئی ہوتی نہیں ہے. They just sit in the dark. نمبر 2 ہم نے دیکھا یونیورسٹی ایجوکیشن پہ. For example, our universities are professorless. Our universities have not great publications and they contribute to knowledge very little. تو یہ بھی بات ایک آ جاتی ہے. Overall, I think we have to attack the whole system fresh. پرانے پرسپیکٹو سے نہیں ہم دیکھ سکتے. وی کانٹ سی اٹ ایز اے پروڈکٹ لائن. از there room for such a thing in the project کہ we have to take some fresh perspectives? کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بھی بہت emphasis ہے relying on what people have done in the past. So do you want people, only those people to attack the problem جنہوں نے already problem نہیں solve کیا, or do you want fresh thought? And اگر اتنی ایجوکیشن ریسرچ جو ہم نے سروے کی ہے اس میں تو کوئی خاص نکل نہیں رہا. So that's also something we should think about کہ ایجوکیشن ریسرچ in this country, is it leading anywhere? Is it just creating publications? Thank you. اچھا, یہ سوری میں آخری جو پوائنٹ کہنا ڈاکٹر صاحب آپ نے, وہیں سے شروعات ہے ہماری کہانی, وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ is educational research leading us somewhere? You know, this is where we are starting. تو ہمارا سفر یہی ہے کہ کیا ایسی ریسرچ کر سکتے ہیں جس سے we can go somewhere from somewhere. تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے, اینڈ آئی تھنک with your presence here and everybody here, we are hoping کہ کچھ اچھی کوالٹی کی ریسرچ ہو جس کو کھڑے ہو کے ہم کہہ سکیں کہ بھائی this is what can بہائی اور بہن دونوں, I am inclusive, کہ this kind of insight can help develop policy and practice جو کہ inclusive for every child. I think this is where you are. And about environment پہ جو آپ نے سوال کیا, بالکل ٹھیک ہے. I think we can not just only talk about teachers and اس پہ, لیکن environment پہ بہت important point ہے. وہ جو کوہرنس والا پوائنٹ ہے نا سر, وہ یہی ہے کہ آپ ایکسیس کی بات کریں گے, کوالٹی ایجوکیشن کی بات کریں گے, آر دا ریسورسز اویلیبل ٹو انشور کوالٹی. تو اگر وہ پورا جو آپ کا وہ ایک پورا وہ ایک سرکل ہے وہ کنیکٹ نہیں ہوتا, تو دین یو آر ناٹ اینی ویئر. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں انوائرمنٹ فور
بہت شامل ہے بالکل. پریورٹی ایریا میں اس میں انوائرمنٹ جگہ جگہ ہے, تو آپ کائنڈلی دیکھ لیجیے گا. اینڈ آئی تھنک آئی ایم شیور دیر از سم انٹرسٹنگ ریسرچ دیٹ یو کین ایکچولی پرپوز تھرو دوز کویشچنز وچ آر دیئر, اور اس میں نئے آئیڈیاز بھی آ جائیں گے, اور ہاؤ یو وانٹ ٹو پٹ یور کویشچن. جی السلام علیکم. I am Dr. Ghulam Ali, Director, Center for Languages and Translation Studies, Allama Iqbal Open University. I really appreciate the efforts made by this institution for implementation of the policy regarding education in Pakistan. But I have some questions for my understanding کہ یہ جو ابھی آپ کا سسٹم ہے جس کو ہم ٹرانسفارمیشن سسٹم کہیں گے یا ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن ان پاکستان ہے, یہ فور وچ سسٹم, یہ کیا پرائیویٹ کے لیے ہے یا باقی بھی جو پاکستان کے اندر آپریشن کر رہے ہیں اس کا سسٹم کا ان کے لیے بھی ہے؟ دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ ڈو یو ہیو اینی ریسرچز آن دا افیکٹ آف سیکنڈ لینگویج ان پاکستانی کانٹیکسٹ ود اسپیشل ریفرنس ٹو یور دس پالیسی؟ انادر از, آپ کائنڈلی مجھے کیا اس حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا کوڈ سسٹم جس کو ابھی بچوں نے سیکھا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, اس میں ایجوکیشن دی جا سکتی ہے؟ لاسٹ فورتھ ون از اسٹیٹس آف نیشنل لینگویجز. اس پالیسی کا میری جو پاکستان کی, چونکہ پاکستانی کانٹیکس کے اندر ہم سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں, تو واٹس دا رول اینڈ دا اسٹیٹس آف مائی اون لینگویجز ان پاکستان ود اسپیشل ریفرنس ٹو یور پالیسی؟ تھینک یو ویری مچ. پہلا والا سوال سے سوری فرسٹ کوشچن کہ یہ کن سسٹم پرائیویٹ کے لیے اور باقی سب کے لیے؟ بالکل فوکس ہی پبلک اسکولنگ. ہاں, لیکن اس کا ناٹ جی پلیز آپ نہیں, فوکس ہی اس کا پبلک اسکولنگ سسٹم پہ, سرکاری اسکولوں پہ فوکس, لیکن اس میں وہ ایلیمینیٹ نہیں ہو جاتے پرائیویٹ اسکولز. تو سر کیا یہ اس ڈیوائڈ کو اور زیادہ گہرا نہیں کرے گا؟ جو پہلے سے کیسے گہرا کرے گی ڈیوائڈ کو؟ ریسرچ کا تو مقصد یہ ہے کہ انہیں اپلفٹ کیا جائے نا. میں سر اف آئی کین, اس وقت میں ریسرچ کر رہی ہوں پاکستان کراچی کے کچھ سیکنڈری اسکول میں, مطلب 223-24 سیکنڈری اسکول میں ریسرچ کر رہی ہوں, اور پرائیویٹ اسکول میں بھی آنا جانا ہوتا ہے. ہم پڑھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ پرائیویٹ اسکول والے آتے ہیں جو کہ پڑھنے آتے ہیں. آئیڈیا وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے آئی وی آر اپروچ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ کیا بچوں کے جو لرننگ لاسز ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ ول یو بلیو می کہ بیس لائن ٹیسٹ میں جو ہم نے فاؤنڈیشنل کانسیپٹ کا میتھس کا ٹیسٹ لیا 6, 7, 8 کے ایس ایل اوز پہ بچوں نے 5 سے زیادہ نمبر نہیں لیے. تو یہ ہمارے پبلک سیکٹر کے بچے ہیں. اب میں اسکول میں جاتی ہوں تو وہ کہتی ہیں وہ ٹیچرز بھی کہ یہاں تو ریزیڈینشیل ایریا, اچھی ریزیڈینشیل ایریا میں اسکول ہے, لیکن بچیاں جو ہے دے کم فرام ویری ڈفرینٹ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ. تو ہمارا مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب سے بڑا میسو ایشو ہے کہ وی نیڈ ٹو ریزالو چیلنج آف کوالٹی ایجوکیشن فار دا میسز, جس میں جو افورڈ نہیں کر سکتے دے ہیو ٹو گو ٹو گورنمنٹ اسکول. گورنمنٹ کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, گورنمنٹ اسکولس کو فکس کرنا ہے, تو وہ فوکس گورنمنٹ اسکول ہے. لیکن حاری صاحب نے کہا کہ وہ اس میں پرائیویٹ اسکول والا اینگل بھی آتا ہے ان ٹرمز آف امپروونگ کوالٹی, وہ پیس بھی آ رہا ہے. اباؤٹ لینگویجز, لینگویج والا پیس ہم ڈائریکٹ اس طرح ایڈریس نہیں کریں گے, لیکن ملٹی لنگولیزم جہاں پہ بچے ملٹی لنگول کانٹیکس ہے. انگلش ایک ریسرچ ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچرز پریپیئر ٹو ٹیچ انگلش لینگویج ان دا ملٹی لنگول کانٹیکس جو ہمارا بچے دیکھتے ہیں, تو وہ دیٹ لینگویج از اے میجر ایشو. اس کو بچوں کے اینگل سے ہم ریسرچ کرنے کی کوشش کریں کہ اف اے چائلڈ از سٹنگ ان اے کلاس روم جہاں پہ بچے جو ہے 6-7 لینگویجز بول رہے ہیں اور ٹیچر کین از ماسٹر اونلی ان 1 لینگویج, تو وٹ از ہیپننگ ان دیٹ کلاس روم. تو ٹارگیٹ لینگویج کچھ اور ہے, ٹیچر کسی اور طرح سے پڑھا رہی ہے, تو what kind of insights can we generate about the effective policy of language teaching? اس طرح کے ریسرچ ہو گئے, بٹ بیسکلی grounded in the classroom practice. تو یہ آئیڈیا ہے کہ ہم وہاں اس کے اندر سے سمجھے کہ ایجوکیشن لینگویج پالیسی کیسے امپروو ہو سکتی ہے. اور اس میں میڈیم آف انسٹرکشن پہ ایک ریسرچ ہو رہی ہے جو ہمارا ایک نالج پارٹنر ساہی کر رہا ہے. دیٹس اے پارٹ. شروع میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کچھ کنسورشیم کے اور نالج پارٹنرز, کچھ ہمارے ڈاکٹر ظفر تو یہاں ایم سائنسز سے موجود ہیں, یہ بھی ہمارے نالج پارٹنر ہیں, لیکن ساہی والے یہاں موجود نہیں ہیں. لیکن عباس رشید صاحب اور دیگر لوگ ایک ریسرچ میڈیم مدر ٹنگ ایز میڈیم آف انسٹرکشن پہ آلریڈی کنسورشیم میں ہو رہی ہے. کویسچن از کمپلیکیٹڈ, میں بہت اس کو لے پرسن کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ بالکل شامل ہیں, یعنی اگر آپ اس میں جائیں گے, ایکسس میں ایک لینگویج کی چیز ہے نا, جو ایکسس کی صاحب بات کر رہے تھے,
انکلوسیوٹی کا کویشچن ہے, تو اس میں یہ بالکل پاسبل ہے اس کے اگر ریسرچ ایجنڈا پہ آپ جائیں کہ وہ ریسرچز کی جا سکتی ہیں, یہ وہ بھی اس کے ریمٹ سے باہر نہیں. جی شہزاد. جی بٹ شہزاد صاحب کے شہزاد پھر دانش صاحب بہت شکریہ سر. آپ ہم نے ویسی سائٹ پہ کر دیا آپ نے. میں جی ہاں مجھے دو تین گزارشات اور سوالات. بے شک میں لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ, پھر میں اپنے اوریجنل سوال پہ آتا ہوں. مدر ٹنگ پہ ہم نے 2009 سے 2015 پہ بہت ایکسٹینسولی کام کیا تھا گورنمنٹ اسکولس میں اکراس پاکستان. بٹ وی ڈنٹ یوز مدر ٹنگ ایز مدر ٹنگ, وی یوزڈ اٹ ایز دا لینگویج آف ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, تو اٹس امپورٹنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی, اینڈ مدر ٹنگ از ناٹ دا نیشنل لینگویج, جسٹ ٹو کلیریفائی. ٹھیک ہے, سو اٹس اے جو انٹرسیکشن کی آپ پہلے بات کریں تو مدر ٹنگ, فرسٹ لینگویج, سیکنڈ لینگویج, اس کے دیکھنے ہوتے ہیں ریلیشن شپس کہ ہاؤ وی بلڈ اپون یوزنگ آل 3 or 4 languages that the child is exposed to. Having said that, ambitious آپ کا ایجنڈا ہے, اور ریسرچ میں ٹائمنگ میٹرز. ٹائم ڈیوریشن کی ہم نے بات کی ہے, ٹائمنگ آلسو میٹرز کہ ہم کب شروع کرتے ہیں. جنرلی the way we approach research in Pakistan, it's kind of a quick getting into the system, cutting a slice out of a pie, layers دیکھیے, analysis کیا, publish کر دیا. What we, with this ambitious timeline, مجھے لگ رہا ہے کہ timing will come into play if I were to decide on using quasi experimental design یا RCT, کیونکہ وہاں آ کے آپ کو کنٹرول گروپ چاہیے, انٹروینشن گروپ چاہیے, آپ کو دیکھ رہا ہے, اور whether I can tie in with the academic year of the school or not, because getting into the school at any point in time doesn't give you the delta that we actually need to see what actually works inside the classroom, or what kind of what teachers do actually works for the kids inside the classroom. So 1 day observation یا 1 month observation without determining the delta will not give us the results. اور ٹائمنگ دوسرے حساب سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں ایجنڈا بہت ایکسٹینسو ہے. اگر ہم ایجوکیشن سسٹم, جیسے نیر صاحب نے بات کی اور ہمارے دوسرے ساتھی نے بات کی کہ ایجوکیشن سسٹم میں بہت سارے ایشوز ہیں. اسیسمنٹ کا لے لیں, ٹھیک ہے, when I used to say کہ assessment is the tail that wags the educational system. ٹھیک ہے نا, آپ ٹیچر ایجوکیشن اس اسیسمنٹ کے بیس پہ ڈرائیو ہو رہا ہے, ایگزامینیشن آپ کا assessment کے بیس, everything is driven through that short tail. So there is no way around it as such, but system کو evolve کرنا ہے تو DARE کا پروجیکٹ جو 2.5 سال ہے یا 3 سال ہے, whatever the time frame is, FCDO or other donors or OPM for that matter, somebody will have to look at it a longer time frame to actually get you the research that tells you کہ systems کو evolve ہونے کے لیے how it's need to be organized and prioritized in terms of what research needs to come first, then second, then third, and how to piggyback on those researchers. Yeah. Public private schools کی بات کی, comparisons کی, زیگم صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور بھی جو پائی سے منسلک ہے. ہم نے 2023 میں نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ کیا, I was part of it. ٹھیک ہے, DARE کے انڈر میں ہی تھا. دانش صاحب نوز. ریسنٹلی وی ڈیڈ این انالیسس آف, ہم نے اسلام آباد ICT میں پرائیویٹ اسکولس کا بھی ڈیٹا لیا تھا بچوں کا, اور پبلک اسکولس کا بھی لیا تھا. ٹھیک ہے, کمپیریبل پرائیویٹ اسکولس کمپیئرڈ ود, اینڈ دا لانگ ہیلڈ assumption is کہ پرائیویٹ اسکولس ڈو بیٹر, not in اسلام آباد. Government schools have outperformed students in private schools. So one has to appreciate that something is happening and something is happening positively. How do we build upon it? So research, agar agenda basic broad hai, if our colleagues would want to access data from PI and look at these things, we would be, matlab کہ میں زیگم صاحب کے behalf یا سوریا صاحب کے behalf پہ کہہ رہا ہوں کہ it is a wealth of like information that is available.
and please do partake. جی زینم قدیر صاحب سوال بھی اور پھر آپ کلوزنگ ریمارکس بھی کریں. ہاں دانش, سوری آئی ایم سو سوری دانش. السلام علیکم, میرا نام دانش علی لطیف ہے. آئی ورک ود دا ورلڈ بینکس ایجوکیشن ٹیم اینڈ آئی بن ورکنگ کلوزلی ود دی ڈیئر پروجیکٹ which is called the DARE TA, and it preceded us and it's still going on. So a lot of my thoughts, I just have a thought, and I think it really resonates with what Shehzad Saab is saying, is that there's a wealth of research data that we have collected under the DARE TA, that is with the World Bank. Just today in the morning, we had the launch of the district rankings 2023, in which we ranked all districts on 34 indicators. So as we reach towards the last leg of the DARE TA program, we're really thinking about sustainability of research. And I feel like with the DARE RC emerging in the picture, I feel like if the DARE RC team wants to consider a potential collaboration or a potential borrowing of ideas or building up on the work that has been done under the DARE TA, I feel like that adds to the sustainability of both programs, and it builds on already committed research that Shehzad Saab has mentioned. There's the NAT report, there's a lot of best reports that PI has been producing. There's a lot of research papers, the Bad Lab, PAMS, and DAI. Everybody has done phenomenal work under the DARE TA program as well. So just resonating a thought, if the team wants to consider building up on the TA work that has already been done, I think that'll add more sustainability and more robustness, a bit more in-depth research on already ongoing research projects under the wider FCDO programs. Thank you. Thank you, Danish. I think it is important to explain to everyone that DARE, the Data in Research and Education, has two components. یہ جو ابھی جو بات ہو رہی ہے یہ DARE کے ریسرچ کنسورشیم کی ہے. اس کے علاوہ ایک ٹرسٹ فنڈ ہے ورلڈ بینک کا, DARE کا, جو ٹیکنیکل اسسٹنس ٹو گورنمنٹ اسینشلی انکلوڈنگ پائے, وہ بھی چل رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں دانش کے سپٹمبر کے سیکنڈ ویک میں ایک جوائنٹ پلاننگ میٹنگ آلریڈی ہونے والی ہے when Salim Salame, who is the SRO to both, is back in the country. So we are already using some of the work that has been generated. I was introduced to the district ranking some weeks ago, and we are already using that the information and knowledge that you have generated in our capacity strengthening stream. Ji, Dr. Zaigam. Hari sir, thank you very much. سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ جو ہے وہ او پی ایم اور جو ہمارے پارٹنر ہیں جس میں سائٹ سیورز ہے اور آغا خان ہے, کہ بیسیکلی یہ جو پروجیکٹ ہے اس نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی ہے. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جو ندیم صاحب نے بھی بات کی کہ ایکڈیمیا جو ہے وہ ریسرچ پروڈیوس کر رہی تھی, لیکن وہ فار دا پرپز آف جسٹ ڈگری اور جو مین ایشوز ان کو نظر آتے تھے, جو ایک ڈیمانڈ ڈریون ریسرچ ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ انیشیٹ ہوئی ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جس میں پریکٹیشنرز ہیں, جو ڈیٹا آرگنائزیشنز ہیں, جو آگے امپلیمنٹیشنز میں ہیں, پالیسی میکرز ہیں. تو ایک ریگرس کنسلٹیشنز کے بعد یہ جو تھیمیٹک ایریاز جو ہمارے فائنل ہوئے ہیں, سب تھیمز ہوئے ہیں, جو ریسرچ کوسچنز ہیں جو آپ کے سامنے جب آپ ڈیٹیل کے ساتھ ان میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا خیال ہے ہولسٹیکلی جو چیلنجز ہیں, ہمارے ایشوز ہیں ایجوکیشن سسٹم کے, ان کو یہ کور کرتے ہیں. تو سب سے جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو ریسرچ یا ایویڈنس پروڈیوسرز ہیں اور جو یوزرز ہیں ان کے درمیان بھی ایک گیپ تھا کافی بڑا. تو اس پروجیکٹ میں میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے آج بھی جو فورم ہے اس کے اندر ڈفرینٹ ریسرچ آرگنائزیشن جو ہے, ایکڈیمیا ہے اور جو یوزرز ہیں وہ اکٹھے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ. تو یہ جو ہماری اپرچونٹی ہے, جو کال فار اپلیکیشن ہے جس کے اندر کنسورشیم اور جوائنٹ وینچر کی بات ہے, تو یہ اس گیپ کو بھی برج کرنے میں ہمیں ہیلپ کرے گی کہ جو ڈیٹا یا ریسرچ کی جو ایویڈنس پروڈیوس کرتے ہیں اور جو اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ہوں. جو تیسری چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ پالیسی انسٹیٹیوٹ ہیں اور تھنک ٹینک ہیں جو کہ پروونشل لیول پہ یا فیڈرل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے اس پروجیکٹ کے اندر کافی بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ جو کوالٹی آف ایویڈنس ہے, جس طرح سے ہمارا جو ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن, وہ ڈیٹا کے اوپر دانش نے بھی بات کی کہ کافی حد تک ہم نے
ڈیٹا کی کوالٹی اور اس ایویڈنس کو ریئل ٹائم اور اس کو ہم نے ایکسیس کے حوالے سے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں. تو پچھلے 2-3 سال کے اندر جو ڈیئر کی انٹرونشنز تھی, جس میں ہم نیشنل اوپن ڈیٹا پورٹل کے اوپر کام کر رہے ہیں, ڈیٹا انٹیگریشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور وہ ہوپ فلی نیکسٹ ایئر تک جو ہے نا وہ چیزیں میچور ہو جائیں گی. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈیٹا جو ہولسٹیکلی جو ٹائملی اس کی اویلیبلٹی ہے اور جو ایکسیس ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ریسرچ کے اوپر بھی کام کر رہا ہے کہ ہم نے صرف کمپٹیٹیو اور کولیبریٹیو موڈ میں ریسرچ پروڈیوس نہیں کرنی, بلکہ اس کی یوز کے حوالے سے جو پالیسی نوٹس ہیں, پالیسی ڈائلاگز ہیں اور پالیسی ریکمنڈیشنز ہیں, وہ ہمارا گورنمنٹ کی طرف سے, کیبنٹ کی طرف سے اور پارلیمنٹ کی طرف سے نوٹیفائڈ ہے کہ یہ ہمارا رول ہے کہ ہم نے اس ریسرچ کو آگے لے کے چلنا ہے. جو آپ کا آخری تھیم ہے جس میں اس کو ایویڈنس کو, چاہے وہ ریسرچ سے پروڈیوس ہو رہی ہو یا ڈیٹا سے ہو رہی ہو, تو اس کو آگے ہم نے لے کے جانا ہے پالیسی ایکشنز پہ اور جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے, تاکہ ہم ریفارمز لے کے آئیں. تو میرے خیال ہے ہولسٹیکلی جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈسپائٹ ود چیلنجز, جو ٹائم لائن کا ایشو آپ نے بتایا اور اسی طرح سے جو آگے اس کی اپلیکیشن کا, تو لیکن اوور آل آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ اس پروجیکٹ سے ہمیں کچھ اچھی ایویڈنس جو ہے وہ ملے اور ہم اس کو آگے جو ہے نا وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر جو پالیسی میکر یا انفلوئنشرز ہیں یا تھنک ٹینک ہیں, وہ کچھ ریفارمز کی طرف چیزیں لے کے آئیں. ایک میرا کوشچن جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو نوٹیفائی کیا ہے کہ ہم ڈیٹا اور ریسرچ پروڈیوسرز بھی ہیں اور یوزرز بھی ہیں. تو یہ ہمارا ڈیلیکیٹ رول ہے کہ ہم نے کیونکہ ایپام جو ہے وہ نیز سے یہ مرج ہوا ہے, جس میں ہمارے پاس لرننگ اچیومنٹس کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے, انفراسٹرکچر کا بھی ہوتا ہے ڈیٹا, اسی طرح سے مختلف انڈیکیٹرز کے اوپر, فورینسنگ کے اوپر ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, اور اسی طرح سے اس کے اوپر جب ہم ڈیپ ڈائیو کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس 130+ جو ہے نا وہ ریسرچز موجود ہیں جو ڈفرینٹ تھیمز کے اوپر, انکلوسیو ایجوکیشن کے اوپر, ڈسیبلٹی کے اوپر, اسی طرح سے SDGs کے اوپر کافی ہمارا ابھی ریسنٹلی مڈ ٹرم ریویو جو ہے رپورٹ ہماری آئی ہے, تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو بینگ پارٹنر انسٹیٹیوشنس ڈیفینیٹلی وی آر لوکنگ فارورڈ کولیبریشن ود دا اکیڈیمیا, جس کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن چل رہی ہے آغا خان کے ساتھ, لمس کے ساتھ, ایون فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. تو وی وڈ لو ٹو جسٹ لیٹر آف انڈرسٹینڈنگ ہم سائن کریں گے, اور اس کے اوپر ہم جائنٹ وینچر کے طور پر وی وڈ لو ٹو سبمٹ پروپوزل جو کہ منسٹری کے پرائرٹی ایریاز ہیں, جس پہ منسٹری ابھی ریسنٹلی کام کر رہی ہے, اور اس کے اوپر وہ انٹرونشنس کو تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو امپیکٹ بھی دیکھنا چاہ رہی ہے, اسپیشلی جو ہم اس کے امپیکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ یہ اچھی اپرچونٹی ہوگی تمام اکیڈیمیا کے لیے, ریسرچ انسٹیٹیوشنس کے لیے, پالیسی انسٹیٹیوٹ کے لیے, اور وی آر لوکنگ فارورڈ. اسپیشلی جو آج کا سیشن تھا میرے خیال ہے بہت اچھا ایک اورینٹیشن تھی ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے اور سجاد کی طرف سے, اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ جسٹ کریٹ ہوئی ہے اویئرنیس, اور آپ سب کا ایک سرکل ہے اکیڈیمیا کے اندر, اس کو آپ پاس آن کریں تاکہ یہ جو ٹائم لائنز ہے جس کے اندر اچھی کوالٹی کی ریسرچ پروپوزل ہم چاہ رہے ہیں, کانسیپٹ نوٹ چاہ رہے ہیں, تو یہ ٹائملی جو ہے نا وہ آگے ڈیسیمینیٹ ہو سوشل میڈیا کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, اور آپ لوگوں کی اکیڈیمیا سرکل کے ساتھ, تاکہ ہم میکسیمم جو ہے نا اس سے لوگوں کی انوالومنٹ ہو اور اچھی آؤٹ پٹ جو ہے نا ہمارے سامنے آئے. وی آر لوکنگ فارورڈ یور کوآپریشن, اسپیشلی جو ڈیر RC ہے ان کے حوالے سے آئی ایم تھینک فل کہ انہوں نے اس سیشن کا, اور ابھی میرے خیال ہے پروینشن سیشنز بھی ہو جائیں گے ابھی اس کے بعد, تو اس کی ڈیسیمینیشن جو ہے وہ بہتر ہوگی ٹائم سے, اور انشاءاللہ ہم وی آر لوکنگ فارورڈ اٹس امپیکٹ ایز ویل. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ کا, ڈاکٹر زیدم قدیر آپ کا بھی شکریہ, ڈاکٹر دلشاد اشرف, زینب, حیدر صاحب, فرحاد اینڈ ایوری بڈی جو آپ تمام یہاں تشریف لائیں, اور چائے اب جو ہے وہ سرو ہو گئی ہے اس طرف.